سے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ان بہترین کاموں میں سے ہے، ان عظمت اور برکت والے کاموں میں سے ہے جو بندے کو اللہ کی رحمت کا مستحق بناتے ہیں۔ ہم سب اپنے معمولات پر غور کریں کہ ہم اپنے سارے دن کے معمولات میں، کام کاج میں کتنا وقت ہے جو اللہ کے ذکر کے لیے نکالتے ہیں، کتنا وقت ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کے لیے نکالتے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کوئی وقت بنا رکھا ہے تو یہ بہت سعادت مندی کی بات ہے، بہت خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہ تبدیلی اپنی زندگی میں ہم لا سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنا اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ فضائل درود اس حوالے سے اگر ہم سنتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو روٹین میں درود و سلام کو ہم شامل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے درود پاک پڑھنے کی ایک بڑی زبردست فضیلت آپ کے سامنے بڑھاتا ہوں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر 50 مرتبہ ایک دن میں درود پاک پڑھے گا، میں بروز قیامت اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت آئیے ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ هم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، وہی ہے جو کہتے ہیں ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں، یہاں تک کہ پریشان ہو جائیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے خزانے، مگر منافقوں کو سمجھ نہیں۔ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہتے ہیں ہم مدینہ پھر کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نکال دے گا اسے جو نہایت ذلت والا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے، مگر منافقوں کو خبر نہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ
يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے. پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب ہمارے اذہان کو منور فرمائے. سورہ منافقون کی آیت بینات کی تلاوت پیش کی گئی. مدنی چینل کے ناظرین، رب العالمین ایمان والوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے مال، تمہارے اولاد تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کرے. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اس کے ذکر سے غافل ہو گیا تو وہ تو خسارہ پانے والوں میں سے ہے. اولاد کا احساس ہونا چاہیے، اس کی تربیت کا احساس ہونا چاہیے، اس کے مستقبل کا احساس ہونا چاہیے، اور ساتھ میں یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ کیا میں اپنی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بنا رہا ہوں یا نہیں. ہم روشن مستقبل کے نام پر اپنی اولاد کے لیے بہت سارے خواب دیکھتے ہیں، اور بالکل دیانتداری سے بات کی جائے تو بہت سے لوگ اتنی اسٹرگل اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں جتنی انہوں نے زندگی میں اپنے لیے نہیں کی ہوتی. شاید اس کے پیچھے احساس ہی ہوتا ہو، لیکن یہ ایک ایسا احساس ہے کہ میں بھی کوشش کر رہا ہوں، اولاد سے بھی ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ ایفرٹ لیس نہ رہے، اپنے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کرتی رہے تاکہ کوئی خاص مرتبہ، کوئی خاص اسٹیٹس حاصل کرنے میں وہ دنیا میں کامیاب ہو جائے. اس ساری تگ و دو میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو فراموش کر رہے ہیں، اس کی ذکر کو بھلائے بیٹھے ہیں، اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا کہ ہم نے کوئی اہم کام ہے جس کو چھوڑا ہوا ہے. رب العالمین جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. جی ہاں، اولاد کے چکر میں آ کر اس کو سہولیات دینے کی لیے بندہ کوششیں شروع کرتا ہے، اللہ کے ذکر کو بھول جاتا ہے. اور اس کی مثالیں بہت ساری ہیں. بندہ مال کمانے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے اور اس کے لیے راہیں کھول دی جاتی ہیں، لیکن اس کا دل پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف نہیں آتا. فرمایا گیا کہ یہ بندہ تو پھر نقصان اٹھانے والا ہے. زندگی میں کوئی ایک چھوٹا سا لمحہ ہوتا ہے، چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے جو زندگی کے سارے انداز کو، سارے لائف اسٹائل کو بدل کر رکھ دیتی ہے. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں پھر موضوع بتاتا ہوں. ایک شخص تھا، بڑے لاؤبالی پن کی زندگی تھی، اور جیسا چاہتا تھا ویسا رہتا تھا. کسی کا کوئی خیال نہیں، کوئی احساس نہیں، جس کو جیسے جی چاہتا وہ ٹریٹ کیا کرتا. ایک دن ایک یتیم بچے کو اس نے دیکھا تو اس کے دل میں پتہ نہیں کیوں بس یہ یتیم ہے، اس کے سر پر سہارا نہیں ہے، تو ایک محبت جاگی اور اس نے یتیم کا بڑا اکرام کیا، اسے بڑی عزت دی، بڑا پیار کیا اسے. اور خود کہتا ہے کہ میں نے اسے اتنی زیادہ عزت دی کہ کوئی باپ بھی اپنی اولاد کو نہیں دیتا. پھر بہرحال میں رات کو سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ بڑے برے طریقے سے جہنم کے فرشتے مجھے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. مکاشفۃ القلوب میں اس واقعے کو بیان کیا گیا
اور کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے بڑے برے طریقے سے جہنم کے فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر جا رہے ہیں۔ اچانک وہ یتیم جس کا میں نے اکرام کیا تھا، جس کو میں نے عزت دی تھی، وہ سامنے آ جاتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے رک جاؤ، اس کے بارے میں پہلے میری بات سن لو، میں اس کی سفارش رب سے کرتا ہوں۔ اس یتیم بچے کو کہا جاتا ہے ہٹ جاؤ سامنے سے، ہم اس کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ پھر دوبارہ اس بندے کو گھسیٹا جانا شروع کیا جاتا ہے، گھسیٹتے ہوئے پھر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ اتنے میں ایک آواز آتی ہے کہ اس بندے کو چھوڑ دو، ہم نے یتیم پر رحم کرنے کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ خواب ختم ہوتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور اس دن سے ہی میں یتیموں کے ساتھ بہت بہترین سلوک کرنے والا بن گیا۔ ایک واقعہ، ایک خواب زندگی کی ساری ڈائمینشنز کو تبدیل کر گیا۔ وہ بندہ جو کسی کا خیال نہیں کرتا تھا، کسی کا احساس نہیں کرتا تھا، ایک چھوٹے سے عمل کا اتنا بڑا ثواب دیکھا کہ جہنم سے جانے میں وہ عمل میرے لیے رکاوٹ ہو گیا، تو اس نے پھر اس عمل پر ایسی پابندی کی، ایسے مضبوطی سے اس کو تھام لیا کہ پہلے تو بغیر ریوارڈ کی کسی تمنا کے وہ کام کر گیا تھا، لیکن جب اسے اس بات کا ادراک اور احساس ہوا کہ لوگوں کے کام آنا، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا اور ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے، تو اس ایک احساس نے اس کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا عنوان اور ٹاپک جو ہے وہ ہے احساس۔ زندگی میں ہمارے پاس ارد گرد بہت ساری باتیں ہیں، بکھری پڑی ہیں۔ احساس کرنے والا قدم بھی پھونک پھونک کر رکھتا ہے، جو لاؤبالی پن کا شکار ہو، جس کو پرواہ کوئی نہیں ہے، تو اس کے سامنے کوئی چیز، کوئی حیثیت، کوئی ویلیو نہیں رکھتی۔ ہمارے پاس مختلف کیٹیگریز ہیں، کس کا احساس کیا جائے، کس طرح احساس کیا جائے، کتنا احساس کیا جائے، سب سے پہلے کس کا احساس، پھر کس کا، پھر کس کا، یہ ساری کیٹیگریز بن سکتی ہیں۔ یہاں میں ایک کامن بات اگر آپ کے سامنے رکھوں تو وہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں احساس ہونا چاہیے، جو ہم سے متعلق ہے اس کو فیلنگز کے ساتھ جواب دے دے، ہاں میں، نہ میں، لیکن رسپونڈ تو کرے۔ اس کو یہ احساس دلائیں کہ میں ہوں، میں نے آپ کی سن لی ہے، مجھ تک آپ کی بات پہنچ گئی ہے، میں نے آپ کے معاملے کو دیکھا ہے۔ مختلف لوگوں کے مناصب ہوتے ہیں، مراتب ہوتے ہیں، درجات ہوتے ہیں، گریڈز ہوتے ہیں، اسٹیٹس ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، ایک ہی فریاد کو دسیوں بار سنا چکے ہوتے ہیں، لیکن صاحب منصب شخص وہ ہوتا ہے کہ شاید اس کا جی چاہتا ہے کہ جو آیا ہے وہ بار بار مجھے حضور والا، جناب والا، عالی جناب، عزت مآب کہہ کر پکارتا چلا جائے، اور اسے دوسرے کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، اپنے القاب اور اپنی عزت کا بڑا احساس ہوتا ہے۔ وہ یہ چھوڑ دیتا ہے کہ بندے کا مسئلہ کیا ہے، وہ انا کا مسئلہ صرف اسے بنا لیتا ہے کہ میرے لقب میں کمی کر دی گئی ہے۔ بہت ساری باتیں اور بہت ساری ڈائمینشنز جو اب تک میں نے گفتگو کی ہے اس سے نکلتی ہیں۔ محفوظ عطاری صاحب ماشاءاللہ بطور نعت خوان آج ہمارے سلسلے میں موجود ہیں، آپ کی پیاری آواز میں، دلکش آواز میں انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے، مبلغین کے مدنی پھول بھی ہوں گے۔ میرے قریبی ماشاءاللہ مولانا راشد علی عطاری تشریف فرما ہے، ساتھ میں مولانا سعد عطاری مدنی صاحب ہے، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مولانا سید قذافی حسین شاہ صاحب مدنی۔ آپ سے بھی انشاءاللہ گفتگو کا تبادلہ رہے گا، باتیں ہوں گی، سنیں گے، اور انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عنوان بڑا دلکش اور پیارا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ یہ نیت کر لیں کہ جو سیکھیں گے انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص بھی عطا فرمائے۔ اور اب آئیے بلا تاخیر نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور محفوظ عطاری صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ. جو ہاتھ اٹھاؤ کبھی بھی اگر دعا کے لیے خدا سے مانگنا بس تم یہی خدا کے لیے کہ ہاتھ سے کبھی دامن رسول چھوٹے حیات و موت ہماری وہ مصطفیٰ کے لیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کلام الہی میں شمس و ضوء ہے. کلام الہی میں شمس و ضوء تیرے چہرۂ نور فضا کی قسم شب تار میرا یہ تھا قسم شب تار میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم کے حبیب کی زلف دوتا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا. تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاشا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاشا. تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم اور وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھے کو دیا. نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شعر و کلام بقا کی قسم. تیرا مسند ناز ہے عرش پری. تیرا محرم راز ہے روح یہاں. تیرا محرم راز ہے روح یہاں. تو ہی سرور ہر دوست تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ. تیرا مثل نہیں ہے خدا کی
قسم، اور تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، مجھے جلوائے پاک رسول دیکھا، مجھے جلوائے پاک رسول دیکھا، تجھے اپنے کی قسم، میرے گرچہ گناہ ہے حد سے سوا، مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا، مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا، تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم، یہی کہتی ہے بھولے باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سیر بیاں، کہ رضا کی طرح کوئی سیر بیاں نہیں، ہند میں باس بے شان خدا، مجھے شوقی تب اے رضا کی قسم، مجھے شوقی تب اے رضا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و ضحا، تیرے چہرہ نور فدا کی قسم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ بڑا زبردست کلام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پڑھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اور محبت اور فیضان عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عنوان اور ٹاپک سلسلے کا ہمارا ہے احساس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوسروں کا بھی احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کن کا احساس کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرما رہا ہے۔ ابتدا میں ہم نے گفتگو کی تو یتیموں کا کچھ تذکرہ رہا، معاشرے کے جو کچلے ہوئے طبقات ہیں، جو کمزور طبقات ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کی تعلیمات میں ان کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ یعنی جو لوگ بھولے بسرے ہو گئے تھے، ان کے حقوق غصب کرنے والے ان کو کسی کیٹیگری میں شمار ہی نہیں کرتے تھے۔ یعنی یوں وہ جانور سے شاید اچھا سلوک کیا کرتے کہ وہ ان کے کسی کام آتا ہے، ان کو نقل و حمل کے ذرائع مہیا اسی سے ہوتے، لیکن غلاموں مسکینوں پر جو ظلم و ستم کی داستانیں ہوا کرتی تھیں وہ الامان والحفیظ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہمیں آداب بندگی بتائے تو طریقہ زندگی بھی سمجھایا، ہمیں انسانیت کو یہ بتا دیا کہ لوگ ہیں، ان کا احساس کیا جائے۔ اگرچہ معاشرتی طور پر کچھ کمزوریاں ہیں، لیکن انسان تو یہ بھی ہیں۔ درس انسانیت پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنے پیارے انداز میں دے گئے کہ دنیا نے دیکھا، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
کس طرح سے کمزور سمجھے جانے والے طبقوں کا خیال کیا، چاہے اس میں پھر یتیم ہوں، چاہے اس میں مفلس افراد ہوں، چاہے اس میں محروم افراد ہوں، چاہے اس میں عورتیں ہوں، بوڑھے ہوں، بیوائیں ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر زبردست کردار سے بھی اور اپنی گفتار سے بھی یہ تعلیم ہمیں ارشاد فرماتے رہے کہ احساس کیا جائے تو اس کی برکت سے، اس کی بدولت بندہ لوگوں کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ راشد گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ یتیموں پر ہی ہم نے کچھ ابتدا میں بات کی، تو اسی سے مزید کنٹینیو کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع اور سبجیکٹ جو ہے بڑا وسیع المعنی ہے۔ احساس، اس کی مختلف اعتبارات سے تشریحات بھی ہو سکتی ہیں اور مختلف ڈائمنشنز پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ اوورآل دیکھا جائے تو دین اسلام کی تعلیمات میں ہمیں بنیادی طور پر 3 چیزیں نظر آتی ہیں: ایمانیات، عبادات اور معاملات۔ اور دین اسلام میں بنیادی طور پر ان تینوں ہی سے متعلق مکمل رہنمائی موجود ہے۔ وہ قرآن مجید، برہان رشید کی آیات ہوں، یا نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات ہوں، یا آپ علیہ السلام کا عملی کردار ہو، تینوں ہی میں ان چیزوں کی ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی اگر ذات اقدس کو دیکھا جائے تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے، اس کی صفات کے آپ علیہ السلام شاہکار ہیں اور مظہر اتم اور مظہر اعظم ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے شان رحیمی، اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تو وہ وصف نبی کریم علیہ السلام کی ذات میں بھی نمایاں طور پر واضح ہے، کہ جس کو نبی کریم علیہ السلام کے ان صفاتی ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے کہ آپ رؤوف و رحیم ہیں۔ یعنی وہ قرآن جو رب تبارک و تعالیٰ کی شان رؤوف اور رحیم بیان کرتا ہے، وہی قرآن مجید نبی کریم علیہ السلام کے اس وصف کو بیان فرماتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کے آپ مظہر ہیں۔ اور جس طرح رب تبارک و تعالیٰ خالق کائنات ہے، تو نبی کریم علیہ السلام محسن کائنات ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب کائنات میں اور بالخصوص پھر انسانیت کے طبقے میں وہ افراد کے جو لوگوں کے زیر دست تھے اور جن کے حقوق کی پامالی ہو رہی تھی، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کے حوالے سے باقاعدہ حقوق بیان فرمایا اور ان کا احساس کرنے اور احساس رکھنے کا اپنی امت کو حکم ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید کی آیات میں آپ دیکھیں جا بجا یتیموں کے حوالے سے رب تبارک و تعالیٰ کے ارشادات ہیں، اور مختلف پیرائے سے اس کی عظمت کو بیان کیا گیا، اہمیت کو بیان کیا گیا۔ کہیں پر یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے قرآن مجید میں، اور کہیں پر یتیموں کے مال کے حوالے سے انتہائی شاندار انداز میں تاکید کی گئی ہے اور نصیحت کی گئی ہے۔ اور پھر ساتھ یہ کہ یتیموں پر کسی طرح کا کوئی دباؤ، ان کو پریشرائز کرنا اور ان کے حقوق کو پامال کرنا، یہ دین اسلام کے احکامات کے مطابق جو ہے انتہائی مذموم اور قابل گرفت عمل ہے۔ آپ دیکھیں سورۃ الضحیٰ میں رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، یعنی یہ یتیموں کا احساس کرنا اور ان کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرنا، ان پر زور آزمائی نہ کرنا، یہ کتنا مطلوب ہے کہ رب اپنے محبوب سے فرما رہا ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کے واسطے سے یہ ساری امت کے لیے پیغام ہے، حکم الہی ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اور یتیم پر کوئی دباؤ نہ رکھو، اس پر کسی بھی معاملے میں سختی نہ کرو۔ خالد بھائی، ہم زمانے جاہلیت کی اگر برائیاں دیکھیں تو ان میں ایک برائی معاشرتی طور پر یہ بھی تھی کہ وہ یتیموں اور بیواؤں کے مالی حقوق تلف کیا کرتے تھے، اور ان کو ان کے اپنے مال سے، خواہ وہ ورثے کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو، اس سے محروم کیا کرتے تھے اور ان کو گویا کہ محرومی کا شکار کرتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر اپنے احکامات کے ذریعے یتیم کی عظمت کو بیان فرمایا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے، یعنی کہ اس کا احساس رکھنے کا حکم اور اس کی فضیلت بھی ارشاد فرمائی۔ ایک مقام پر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک کلمے کی انگلی مبارک اور جو بیچ والی انگلی، ان دونوں کو ملا کر فرمایا کہ یتیم کی جو کفالت کرے گا وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام کی رفاقت کی بشارت ہے اس خوش نصیب مسلمان کے لیے جو یتیم کا احساس کرتا ہے۔ پھر ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے سب سے اچھا گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور اس کے برعکس فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں وہ بہت برا گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جاتا۔ یہاں یہ بات بھی کرنا ضروری ہے کہ یتیم کا لفظ جب ہم بولتے ہیں، ہمارے عرف میں تو ہر اس شخص کو یتیم
کہہ دیا جاتا ہے کہ جس کے والد صاحب جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہوں، لیکن شرعی احکامات جو نافذ ہوتے ہیں اور یتیم کے جو احکامات الگ سے بیان کیے گئے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب تک انسان نابالغی کی عمر میں ہے، نابالغی کی عمر میں ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، تو وہ شرعاً یتیم کہلائے گا، اور یہ سارے یتیم کے معاملات آئیں گے۔ بالغ ہونے کے بعد پھر یہ احکامات نہیں رہتے، اگرچہ عرف میں اس کو کہا جائے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے خاندان، اپنے محلے، اپنے جاننے پہچاننے والوں میں یا پھر اجنبی افراد میں بھی اگر کوئی یتیم بچہ ہو، بچی ہو، تو اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور جب غریبوں کے ساتھ، یتیموں، بیواؤں کے ساتھ خیر خواہی، ان کا احساس کرنے کا جب ذکر کیا جاتا ہے، تو عموماً مال کی طرف لوگوں کی توجہ جاتی ہے کہ مال کے ذریعے ان کو نفع پہنچانا، ان کو کرنا۔ یہ بھی بہت اچھی اور فضیلت والی بات ہے اور سعادت مندی والی بات ہے، لیکن بالفرض اگر ہم اس طرح کے افراد کے ساتھ مالی تعاون نہیں کر سکتے تو اخلاقی اعتبار سے گفتگو کا انداز مشفقانہ رکھ کر اور ان کی حوصلہ افزائی کر کے بھی ان کا دل بڑا کر سکتے ہیں۔ یعنی جیب سے میں اگرچہ خرچ نہیں کر رہا، لیکن ایسا میرا رویہ ہو، اس کو میں سپورٹ کروں کہ اس کا دل خوش ہو۔ اچھا، اگر میں کوئی ایسا فن جانتا ہوں، ایسا علم اور ہنر جانتا ہوں جو میں اس یتیم بچے کو سکھا سکتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ اگر اس فن کو، اس علم کو وہ لے گا، اختیار کرے گا، تو آگے اس کے لیے زندگی کو سروائیو کرنا آسان ہوگا، وہ اس کو اپنا ذریعہ معاش بھی بنا سکتا ہے اور اس کی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے وہ مفید ہوگا۔ تو اگر مثال کے طور پر میں ٹیچر ہوں اور میں وہ اسکلز اور وہ تعلیم سکھانے کے لیے اگر دوسروں سے فیس لے رہا ہوں، اور ایک یتیم بچہ ہے وہ میرے ادارے میں آ رہا ہے، میرے پاس پڑھ رہا ہے، تو یہاں اس کے ساتھ یہ خیر خواہی بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے فیس نہ لی جائے، اس کو مفت میں وہ ہنر دے دیا جائے تاکہ وہ دوسروں کا محتاج نہ رہے، بلکہ وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو کر ایک باعزت ایک مسلمان اور شہری کی حیثیت سے اپنی زندگی گزار سکے۔ تو بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں احساس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احساس ہو نا تو خود رہنمائی ملتی چلی جاتی ہے کہ کہاں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ ورنہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ احساس سے عاری ہوتے ہیں تو فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے لوگوں پر گاڑی چڑھا دیتے۔ یہ تو کیا ہی بات ہوئی کہ جو احساس سے عاری ہے وہ فٹ پاتھ پر سوئے لوگوں پر گاڑی چڑھائے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اچھے بھلے جیتے جاگتے لوگ بس اپنی دھن میں مگن ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آ جاؤ سامنے، کون ہے ہمارے مقابلے کا، اور پھر وہ ماؤں سے ان کے لخت جگر چھین لیتے ہیں اور بیویوں سے ان کے سہاگ چھین لیے جاتے ہیں۔ زندگی ایسی ویران کر دی جاتی ہیں، عجیب و غریب انداز ہے لوگوں کا، اور کسی کے لیے احساس اتنا میٹر کرتا ہے زندگی میں کہ وہ اس سے بھی عبرت حاصل کرتا ہے کہ یار سردی ہے تو پرندے کیسے رہ رہے ہوں گے، گرمی ہے تو جناب چھت پر ان کے لیے پانی ڈال دیا جائے۔ ہم گرمی میں بہت زیادہ یہ میسیجز وائرل ہوتے ہیں، یہ باتیں کی جاتی ہیں، اور سردیوں میں بھی پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو جس میں احساس ہے وہ موسم کے بدلنے پر بھی نا اپنی طبیعت کو اس طرف مائل کرتا ہے کہ چیزوں کو دیکھا جائے، پھر سے ان کا ریویو کیا جائے۔ جس میں احساس نہیں ہے وہ سال ہر سال گزر جاتے ہیں، لوگ اپنے سگوں کی خبر نہیں لیتے۔ بلکہ ہمارے ہاں تو بچپن میں ایک محاورہ سنتے تھے کہ کہیں دکھ پریشانی میں نا رشتہ دار بعد میں آتا ہے، پہلے پڑوسی آتا ہے۔ دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے، کوئی تکلیف کا سامنا ہے، ابھی بھی آپ رشتہ دار کو کال کریں گے، بلائیں گے، اس نے آتے آتے آنا ہے، سب سے پہلے پڑوس والے نے آ جانا ہے۔ پڑوسی کا بھی حق ہے، اس کے ساتھ بھی کوئی سلوک ہونا چاہیے، اس کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ ان کا احساس کیسے کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، تھوڑی سی گفتگو میں چاہ رہا ہوں کہ اس موضوع پر بھی کی جائے۔ کیا کہیں گے سعد بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی اچھی گفتگو آپ نے چھیڑی ہے۔ پڑوسی جو ہیں، ہم دیکھیں شریعت مطہرہ کے اندر ان کے کئی حقوق رکھے گئے ہیں، اور یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جو غریب پڑوسی ہے وہ امیر پڑوسی کا دامن پکڑے گا اور پکڑ کر بارگاہ الہی میں پیش کرے گا، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ عرض کرے گا کہ میرے مالک اس کو کس چیز نے روکا تھا کہ مجھ پر یہ احسان نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ ہم ذرا غور کریں کہ شریعت مطہرہ کے اگر احکامات پڑھتے ہیں نا، تو جنہوں نے درس نظامی کیا ہے یا علم سے، فقہ سے ان کا تھوڑا سا شغف ہے، تو فقہی ابواب میں سے کتاب الشفع بھی آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ زمین بھی اپنی بیچنا چاہ رہا ہے نا، تو اس کو حکم یہ کہ پہلے پڑوسیوں سے پوچھے گا، اور اگر نہیں بھی پوچھتا پھر بھی پڑوسی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنا دعویٰ کر سکتا ہے کہ جناب پہلے میں اس کا حقدار ہوں۔
تو شریعت مطہرہ نے تو یہاں تک کہ پڑوسیوں کے حقوق رکھے ہیں، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرے، اور ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی خاطر تواضع کرے، اور ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت، کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے یا تو اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ اب دیکھیں مسلمان کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری ترغیب ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو نا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، تو مسلمان ہو مومن ہو، تو شریعت کا تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو۔ اور احسان کس طرح ہونا چاہیے؟ ابھی آپ نے بڑی پیاری ارشاد فرمائی کہ موسم کے بدلنے سے بھی لوگوں کے احساسات بدلتے ہیں، اور جب بھی ہم جیسے کھانا بنائے، گھر کے اندر کوئی نعمت ہمیں ملتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اگر بازار سے ہم فروٹ بھی خرید کر لا رہے ہیں نا، تو آج کل دیکھیں جو غریب بندہ ہے نا، وہ اب نارمل طبقے کی بھی بات کروں، جس کی سیلری 30,000 روپے 40,000 روپے، وہ بجلی کے بل بھی بھر رہا ہے، گیس کے بل بھی بھر رہا ہے، وہ کرائے کے گھر کے اندر رہتا ہے۔ آج آپ دیکھیں 20 تاریخ آتی ہے یا آخری دن آتے ہیں، مہینے کا آخری عشرہ آتا ہے، وہ بندے کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ قرض کا سہارا لیتا ہے، اور پھر قرض ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اگلا مہینہ آتا ہے، سیلری آتی ہے، پھر 20 دن گزرتے ہیں، سیلری ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں کہ جن کی سیلری کم ہے یا وہ کماتے کم ہیں، اس طور پر کہ وہ محنت تو کرتے ہیں لیکن ان کو اتنا معاوضہ مل نہیں پاتا، تو ہمیں ان کا بھی احساس کرنا ہے، جو پڑوسی ہیں، اور جو بھی آپ گھر کے اندر نعمت بنائیں تو پڑوسیوں کو لازمی بھیجیں، اور اگر آپ کے پاس اس کی مقدار کم ہے تو پھر یہاں تک ارشاد فرمایا گیا کہ پھل کے کچرے باہر نہیں پھینکنا، کیونکہ پڑوسیوں کے بچے دیکھیں گے تو ان کا دل دکھے گا کہ یار برابر والوں نے تو پھل کھائے ہیں، فروٹ کھائے ہیں، لیکن ہم نہیں کھا سکتے۔ تو اس بات کا بھی ہمیں احساس کرنا ہے کہ برابر کے اندر جو بھی ہمارا رہ رہا ہے، جو ہمارا پڑوسی ہے، تو اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں نوازا ہے تو لازمی ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ بہت اچھا پہلو ہے کہ مالی طور پر ان کی مدد کی جائے، اس طرح سے ان کے کھانے کا، رہنے سہنے کی جو ضروریات زندگی ہیں ان میں اگر کمی ہے تو اس کو بھی پورا کیا جائے۔ یہ تو بالکل ضروری کام ہے، اور اس پر بروز قیامت سوال بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پڑوسی سے اس قدر غافل کیسے رہے۔ لیکن ناظرین، یہ کام بالکل کرنے کا ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ ایک اور پہلو ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، جس میں ہمارا کچھ خرچ نہیں ہونا، کچھ ہم نے اپنی جیب سے لگانا نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے شور شرابے سے اپنے پڑوسی کو بچانا ہے۔ اللہ، پچھلے دنوں بھی میں نے بات کی تھی، آج پھر اس کو دوبارہ دہراتا ہوں۔ وہ ہماری گاڑی کے ہارن سے ہمارے پورے محلے کو تکلیف دینے سے بچانا ہے۔ ابھی جناب والا گلی کے ایک کونے پر ہے اور وہاں سے جناب ہارن پر ہاتھ رکھ کے بھولے ہوئے ہیں سارے محلے والے بیچارے۔ رات کو آپ 3 بجے 4 بجے اپنے حساب سے، اپنے لائف اسٹائل کے مطابق اپنے گھر پہنچ رہے ہیں، اور ہم تو اس لیے کیونکہ میرے تو اپنے گھر میں داخل ہونا ہے، تو اپنا دروازہ کہ اپنے گھر کے لوگوں کے لیے ہارن دے رہا ہوں، لیکن ہارن صرف ان کے کان میں نہیں جا رہا، آپ گلی کے دوسرے کونے سے ہارن دینا شروع کر رہے ہیں اور جناب والا ہارن پر ہاتھ رکھ کے بھول گئے۔ گاڑی آپ کی چھوٹی سی ہے، ہارن آپ کا ٹرک کا لگا ہوا ہے، پورا محلہ اس سے بیزار ہو رہا ہے۔ مجھے بتائیے، اصل میں جو بندہ خود کر رہا ہوتا ہے نا، بولے بھائی آج کل یہی چل رہا ہے، سب یہی کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، بھائی میں اکیلا تھوڑی ہوں، آپ دیکھ لو، اگر یہ غلط ہے تو لوگ لگائی کیوں رہے؟ بندہ دینے کو 100 حجتیں 100 دلیلیں دے دے گا، لیکن جب اس کے اپنے بچے سو رہے ہو نا، تو اپنے روم سے باہر نکلتے ہوئے نا دروازے بھی اتنے آہستہ سے بند کرے گا، اتنے آرام سے بند کرے گا، کہیں میرا بچہ نہ اٹھ جائے۔ آپ کو اپنے بچے کی نیند کیا بڑا خیال ہے، آپ کو یہ بڑا خیال ہے کہ کہیں اسے تکلیف نہ پہنچ جائے۔ جو معاشرے کے بچے آپ کے ہارن سے پریشان ہو رہے ہیں، اس کا کیا ہے؟ صرف ہارن کی بات نہیں ہے، صرف ہارن کی بات نہیں ہے۔ بندہ ایک محلے میں رہتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، کچرا ایسے پھینک رہے ہیں، بے ٹائم پھینک رہے ہیں، کوئی گزر رہا ہے تو جناب اس کے اوپر پھینک دیا۔ جن
جگہوں پر فلیٹس بہت زیادہ ہیں، آپ دیکھیں تو وہاں سے جو وائرز بھی گزر رہی ہیں نا، کیبلز گزر رہی ہیں، ان پہ بھی کچھ نہ کچھ لٹکا ہوا بتا ہی رہا ہوتا ہے کہ میں اوپر والوں کی کارکردگی ہوں، انہوں نے مجھے ایسے پھینک دیا ہے۔ تو یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کے گھر کے سامنے سے جو تار گزر رہا ہے اس پر لٹکی ہوئی چیزیں یہ آپ ہی کے چہرے کو دکھا رہی ہیں کہ آپ ہیں جس نے پھینکا ہے، نیچے سے جا کے کچھ اوپر نہیں لٹ گیا ہے، اوپر رہنے والوں نے کچھ نیچے دھکیلنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ہمارے اخلاق ہے، یہ ہمارے کردار ہے، ان کی وجہ سے لوگ تکلیف میں آ رہے ہیں۔ چلے وہ جو اٹک گیا وہ اٹک گیا، جو گرتا ہوگا وہ کتنا سارا ہوگا۔ یقین مانے مسجد ہے میری تو برابر میں بلڈنگ ہے، بلڈنگ سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچرا جب پھینکتے ہیں نا مسجد کے اندر آ کر وہ گرتا ہے۔ یا اللہ، یا چھت کھلی ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جمعے کا وقت ہے، کچرا اوپر سے آ رہا ہے۔ یہ احساس نہیں ہے کہ دوسرے کا گھر چھوڑ دیں، وہاں لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف ہیں۔ اللہ، یہ اس چیز کا احساس۔ اور پچھلے دنوں ایسا معاملہ ہوا کہ کسی بچے نے یا کسی بڑے نے کچھ بھی ایسی چیز پھینکی جس میں ہلکی سی آگ لگی ہوئی تھی، اب وہ آ کر گری پانی کی ٹنکی پر۔ پانی کی ٹنکی پلاسٹک کی تھی، اس کے اندر آگ لگی جس کی وجہ سے پوری ٹنکی جلی۔ یا اللہ، پھر برابر میں بھی آگ لگنے کا خدشہ تھا کہ لائن سے ٹنکیاں لگی ہوئی اس میں آگ لگ جائے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا الحمدللہ اس کو بچا لیا گیا۔ لیکن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے بڑی پرابلم ہو جاتی ہے اور اللہ رب العالمین کے گھر کا وقف کے مال کا نقصان ہوتا، کون دیتا پیسہ؟ توجہ نہ ہونا، توجہ کا نہ ہونا اور احساس کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ بالکل۔ شاہ صاحب اپنی کچھ انپٹ دینا چاہ رہے ہیں؟ اسی حوالے سے جو ہے نا، یہ جو ہے کہ ایک تو ہے کہ خود صفائی ستھرائی کا احساس، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے محلے کو، اپنے اپارٹمنٹ کو جو ہے ان کو صاف ستھرا رکھنے کا احساس۔ اپنے آپ کو جو گندگی کی وجہ سے برائیاں، اب گندگی کی وجہ سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں، اور اس سے تحفظ کا احساس، اور پھر ہماری وجہ سے اگر کوئی گندگی پھیلتی ہے اس کی وجہ سے اپارٹمنٹ والے، محلے والے، ان کے اندر جو سمجھ لیں کہ بیماریاں پھیلیں گی، اس سے تحفظ کا احساس یہ بھی ہونا چاہیے۔ مطلب ہمارے ہاں جو جہاں پہ فلیٹس زیادہ ہیں، انہوں نے صحیح فرمایا، جہاں پہ فلیٹس ہیں، فلیٹس کی ایک اپنی دنیا ہے۔ جی، اب یہ دیکھیں کہ جو فرسٹ فلور ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، یوں 9 منزلہ 10 منزلہ بلڈنگ ہے، تو اوپر سے یعنی اس کے اندر سسٹم پورا بنا ہوا ہوتا ہے نا، کہ جو ہے وہ کچرا جمع کرنے والا روزانہ آتا ہے، سسٹم بنا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جو کچرا جو ہے وہ ٹوکری کے اندر ڈالنا ہے، ڈسٹ بن کے اندر ڈالنا ہے، ڈسٹ بن آپ کی باہر رکھی ہوئی ہے، اور ڈسٹ بن میں سے اس نے روزانہ اٹھا کے لے جانا ہے۔ ایک مطلب تقریباً ہر جگہ پہ ایک ڈسپلن بنا ہوا ہوتا ہے، صحیح۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس ڈسپلن پر عمل نہیں کیا جاتا، اس کو توڑا جاتا ہے، اور کیا ہے، جلد بازی کے اندر تھوڑی سی سہولت کے لیے وہ کیا ہے کہ کھڑکی جو ہے وہ بعض دفعہ جو ہوتی ہے بالکنی جو ہے وہ کچن کے اندر کھڑکی ہوتی ہے بعض دفعہ، اور نیچے اس کے ڈک ہوتی ہے، اور بعض دفعہ ایک بالکنی ہوتی ہے وہاں بھی کھڑکی ہوتی ہے۔ اس کھڑکی عمومی طور پہ تھوڑا سا اونچی ہوتی ہے، اس سے عام روٹین میں دکھتا نہیں ہے، سائیڈوں پہ دیواریں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ فلیٹ والے کو یہ دکھتا نہیں ہے کہ یہ شاپر، یہ پیمپر یا کچھ بھی چیز جو پھینک رہا ہو نا، تو یہ جا کہاں رہی ہے، کس پر جا رہی ہے، اور اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا۔ یہ ہمارے ایک اپارٹمنٹ کے اندر اس طرح سے معاملہ ہوا کہ اوپر سے کسی نے کانچ جو ہے، یعنی شیشے کی بوتل جو ہے وہ اس نے پھینکی، نیچے جو ہے وہ ڈک کے اندر جو ہے وہ خاکروب جو ہے وہ اپنا کام کر رہا تھا، یعنی کہ کچرا وغیرہ سمیٹ رہا تھا، تو اس کے اوپر آ کے وہ لگی۔ رستے میں جب اس نے کانچ کی شیشی پھینکی نا، تو رستے میں ظاہر بات ہے کتنی چیزیں ہیں رستے کے اندر، کسی چیز سے ٹکرا کے وہ بالکل جو ہے وہ شیشے تلوار کی طرح گویا کے بن گئے، اور اس کے جسم کے اندر آگے پیوست ہوئے، اور مطلب کہنے کا ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ درجنوں اس کو جو ہے نا ٹانکے لگے، اور مطلب کہنے کا ہے کہ مرتے مرتے وہ بچا۔ تو اب اچھا، اب جس نے وہ بوتل پھینکی تھی، جس نے وہ کانچ پھینکا تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ میں نے پھینکا ہے،
اور اس کا رزلٹ کیا نکلا اس کو یہ بھی نہیں احساس ہے. تو یہ ہوتا ہے احساس یہ کرنا ہے کہ میں نے یہ جو اچھا شاپر بھر کے بڑی حفاظت کے بعد بعض دفعہ پھینکا جاتا ہے نا کہ بھائی شاپر میں ڈال کے پھینکیں. عمومی طور پہ ہماری مائیں بہنوں کا معاملہ ہوتا ہے, ظاہر ہمارے گھر کے لوگ ہوتے ہیں تو, اور جب پھینکتے ہیں تو بھائی شاپر میں ڈال کے پھینکے. بھائی شاپر جب 9th فلور سے گرے گا نیچے آ کے اس کا حشر کیا ہوگا, وہ کچرا کہاں کہاں تک مطلب بم بلکہ جو ہے وہ پھٹے گا اور کہاں کہاں تک وہ جائے گا اس کا تو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا نا. وہ ان کو شاید اس کا احساس ہی نہیں ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اپارٹمنٹ کی پیچھے والی جگہ پر نا یونین کے صدر کو کہا گیا کہ سر یہ صفائی نہیں ہوتی ہے, اب کیا سسٹم بنایا ہوا ہے, کیا نظام بنایا ہوا ہے, پیسے ویسے مینٹیننس لے رہے ہو, سارے کام کر رہے ہو, صفائی نہیں ہوتی ہے, کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, کیا سسٹم ہے آپ کا, کیا نظام. انہوں نے بولا امام صاحب آپ کو 2 وقت میں زحمت دوں گا تو آپ نے تشریف لے کر آنا ہے. اچھا بھائی ٹھیک ہے. آگے صبح انہوں نے 9:30-10 بجے بلایا کہ جی آپ آئیے گا. وہ کچرا کافی سارا پڑا ہوا تھا اور کیا ہے خاکروب جو ہے وہ جھاڑو لگا رہے تھے. جھاڑو لگایا, انہوں نے بولا صفائی ہوگی, بالکل صفائی ہوگی ماشاءاللہ سے, زبردست ہو گیا کام. کہہ رہے ہیں اب میں ظہر کی نماز کے بعد 2-2:30 بجے آپ کو دوبارہ زحمت دوں گا. اب ظہر کی نماز کے بعد جب 2-2:30 بجے انہوں نے دوبارہ کال کی اور بولا کہ آ جائیں شاہ صاحب ذرا دیکھ لیں, انہوں نے دیکھیں کہ کیا صفائی ہوئی لگتی ہے, تو یقین کریں خالد بھائی کچرا جیسے وہ رات کو کچرا سے وہ جگہ بھری ہوئی تھی نا, پیشاب پر پڑے ہوئے ہیں, پیمپر پڑے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کچھ پڑا ہوا ہے, تو دوپہر کو چند گھنٹے گزرنے کے بعد وہی کیفیت دوبارہ تھی. وہ کہہ رہے بھائی ہم اتنی سیلریز تو نہیں دیتے ہیں کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ صفائی کا اہتمام کرتے رہیں, تو آپ اس کے اوپر سپیچ کریں. اور ہوتا یہ ہے کہ جب امام صاحب کرتے ہیں نا بات جمعے کے اندر یا اس کو ترغیب دلائی جاتی ہے تو احساس بیدار ہو جاتا ہے. الحمدللہ وہ چند دن تک چلتا ہے, دوبارہ پھر احساس دلایا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ ہمیں احساس کو بیدار بھی کرواتے رہنا چاہیے. صحیح, ترغیب بار بار دلاتے رہنا چاہیے, نیکی کی دعوت دیتے رہنا چاہیے, برائی سے منع کرتے رہنا چاہیے اور تلقین کرتے رہنا چاہیے. اس سے بھی معاشرے کے اندر فرق پڑتا ہے, احساس بیدار بھی ہو جاتا ہے. بہت پیاری بات کی شاہ صاحب, آپ نے دونوں پہلوؤں کو ماشاءاللہ سمیٹ لیا. ایک تو یہ کہ واقعی احساس ہونا چاہیے, پھر احساس دلانا چاہیے, اور جب دلایا جاتا ہے تو بہرحال کام بھی ہو جاتے ہیں. یہاں پر ایک اور بات بھی ہے جس کو میں چاہ رہا ہوں کہ شامل کیا جائے, وہ یہ ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جہاں ہم رہ رہے ہیں وطن عزیز ملک پاکستان بڑا سلامتی والا ہے. اللہ کریم اس کو اور سلامتی عطا فرمائے. یہاں میں بات یہ کرنے لگا ہوں کہ دنیا جانتی ہے جو کام سارے زمانے سے بائی فورس بھی نہ ہو رہا ہو, وہ کام آپ جا کر امام صاحب کے کان میں کہہ دیں, امام صاحب اس موضوع پر نہ تربیت فرما دیجیے. الحمدللہ ممبر و محراب کو سنا جاتا ہے, الحمدللہ ممبر و محراب سے کہی ہوئی بات سے تبدیلی آتی ہے. لیکن آ جائیے اب اس طرف اور اس بات کو بھی فوکس کر لیتے ہیں ہم کہ ممبر و محراب کی صدا پر کان دینے والے افراد کتنے رہ گئے, کتنے لوگ ہیں جو اس کو سن رہے ہیں. مثال کے طور پر ہم سب اپنی اپنی مسجدیں دیکھ لیں, محلے کی مسجد, فجر ظہر عصر مغرب عشاء یہ 5 نمازیں ہیں, اور پھر چھٹی نماز ہم کنسیڈر کر لیں جمعہ. 5 نمازوں کے کل ملا کر اتنے افراد نہیں ہوتے ہمارے ہاں جتنے جمعے میں ہوتے ہیں. بہرحال جمعے میں بھی جو جب آتا ہے تب آتا ہے, لیکن اس تھوڑے سے طبقے کو بھی بات کہی جائے تو وہ سن لیتا ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے دین کو سیکھنے کا ایک رجحان اپنے اندر پیدا کریں. ہماری مساجد کیا کہہ رہی ہیں, ہمارے محراب و منبر سے کیا صدائیں آ رہی ہیں, اگر ان باتوں کو کما حقوق سن لیا جائے تو آپ دیکھیے گا کہ معاشرے میں کیسا زبردست انقلاب آئے گا, فکری انقلاب آئے گا, شعوری انقلاب آئے گا. اور جب ادراک بندے کا بہتر ہو جاتا ہے نا تو اس کے اعمال بہتری کی طرف جاتے ہیں. اور الحمدللہ شعور اور ادراک کو روشن کرنے والی تعلیمات قرآن مجید کی تعلیمات ہیں, میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطا فرمائی ہوئی تعلیمات ہیں. اگر ہم اپنا فلو زیادہ کر لیں نا اس طرف,
یعنی گھر میں 5 افراد ہیں تو 5 میں سے 1 مسجد جا رہا ہے، اور جو 4 نہیں جا رہے وہ اپنے ٹریک پر ہی ہیں. جو ایک بیچارہ اصلاح کی کوشش کر رہا ہے اور 4 بگاڑ میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے. لیکن جو جا رہا ہے وہ سن رہا ہے، جو سن رہا ہے اس سے بہتری ہے. کم سن رہے ہیں تو کم بہتری آ رہی ہے، زیادہ سنیں گے، زیادہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہتری اور زیادہ آتے چلی جائے گی. ایک کال ہے، آئیے شامل کرتے ہیں. بد ارسلات اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. راشد بھائی آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کل یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی برے وقت میں مدد کر رہا ہوتا ہے، اس کا احساس کر رہا ہوتا ہے. جب اس کا الٹ ہوتا ہے تو وہ انسان دیکھ کر بھی جان بوجھ کر اگنور کر رہا تھا، اس کی مدد نہیں کر رہا ہوتا، اس پر طرز کر رہا ہوتا ہے. اس بارے میں کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے؟ اس بارے میں بھی کچھ مدنی پھول دیں. جی راشد بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی دیکھیں، جو بھی تعلق ہوتا ہے نا وہ 2 طرفہ ہی ہوتا ہے. تو ویسے تو عمومی حالات میں ہر مسلمان کے ساتھ ہی خیر خواہی کرنی ہے اور اس کے کام آنا ہے، لیکن مسلمانوں کے طبقے میں وہ افراد جنہوں نے ہم پر کوئی احسان کیا ہو، ہمارے آڑے وقت میں وہ ہمارے کام آئے ہوں، تو ان کا ایک خصوصی پھر حق ہوتا ہے. ایک تو عام احترام مسلم والا، اور دوسرا پھر وہ ہمارا محسن ہے. تو یہاں تو دوہرا گویا کہ حق ہو جاتا ہے کہ اس نے میری مدد کی تھی تو اب اس کے بدلے میں گویا کہ میں نے اس کی مدد کرنی ہے. تو یہ احسان فراموشی سے اس کو اگر تعبیر کیا جائے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کمزور وقت میں، آڑے وقت میں ہمارے کوئی کام آیا، اب ہمیں تھوڑی پاور مل گئی، تھوڑا نام مل گیا، تو ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں فلاں کون تھا. تو یہ احساس کی ہی کمی ہے، اور اس کو احسان فراموشی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے. تو عام مسلمانوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنی ہے، اور جن مسلمانوں نے ہمارے ساتھ خیر خواہی ہے ان کا دگنا حق ہے کہ وہ مسلمان بھی ہے اور ہمارا محسن بھی ہے. سبحان اللہ پاک نصیب فرمائے. آمین آمین. بہت پیاری بات آپ نے کی. اور پتہ ہے ایک اور پہلو اس بات کا یہ ہے کہ مجھ پر برا وقت تھا، مشکل حالات تھے، کسی نے میری مدد کر دی، ٹھیک ہے. اب ضروری نہیں ہے، جیسے مثال یوں لے لیجئے، میں اور راشد بھائی ہیں، مجھ پر برا وقت تھا، مشکل حالات تھے، اور راشد بھائی نے میری مدد فرمائی، جزاک اللہ خیرہ. لیکن اب راشد بھائی پر ان کیس اگر گردش ایام ہے اور مشکل حالات آ گئے تو ضروری نہیں ہے کہ میرے حالات بہتر ہی ہو چکے ہوں. میں بھی پچھلے گرداب سے نہیں نکلا ہوں، میں پچھلی پریشانی سے نہیں نکلا ہوں. لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ راشد بھائی آٹومیٹکلی یہ سوچ بیٹھیں گے کہ ان پر وہ مشکل آئی تھی خالد بھائی پر تو میں نے مدد کر دی تھی، اب مجھ پر آئیے تو یہ بھی کریں. وہ بندہ، میں اسٹیبل تھا تو میں نے کر دی تھی، میں نے کون سے اپنے پیٹ کاٹ کر مدد کی تھی؟ اسٹیبل تھا تو کر دی تھی. اگلا اسٹیبل ہے بھی کہ نہیں ہے، اس کو سوچے بغیر ہمارا صرف تقاضا ہوتا ہے کہ کیونکہ میں آپ کے کام آیا تھا لہٰذا آپ بھی میرے کام آ جائیں. تو یار اب ایسے میں بندہ کام نہیں آ پا رہا، وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یار اب اس کی مشکل کا وقت ہے، مجھے اس سے آنکھ نہیں چرانی چاہیے، لیکن وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں اگر اس سے آنکھ ملاؤں گا تو اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ جناب چلے وہ مدد لوٹا دیں جو میں نے آپ کی تھی. خالد بھائی اس میں یہ ہے کہ جب بھی کسی کی مدد کریں، کسی کی خیر خواہی کریں، کسی سے ہمدردی کریں، کسی کا احساس کریں، تو یہ ہمارا احساس کرنا، ہمارا ہمدردی کرنا، ہمارا مدد کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم نے کیا ہی اللہ کے لیے تھا، خالصتاً للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا تھا، تو گویا کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، تو اب ہم میں معاوضے کا وہ اندر طلب ہی نہیں ہے نا. تو جب طلب ہی نہیں ہوگی تو سامنے والے نے اگر بالفرض کام نہیں آیا تو ہمارے تو ذہن ہی نہیں تھا پہلے، تو ایک ہے کہ ڈس اپوائنٹ نہیں ہوں گے، دوسرا یہ کہ وسوسے ہی نہیں آئیں گے. اگر وسوسہ آتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہی بات ہے جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا کی وہ پوزیشن ہو. کہتے ہیں نا قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے. اب پتہ ہے اس کو، اس کی کیا کنڈیشن ہے وہ اسی کو پتہ ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعضوں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر سخاوت والا یا بڑا دل سے اللہ پاک نے نوازا ہے تو یہ اللہ پاک کی کرم نوازی آپ کے اوپر. ہر ایک کا دل ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک شعر کہا جاتا ہے راشد بھائی، میرے ہونٹوں کا تبسم تو تم نے دیکھ لیا، جو دل پہ بیت رہی ہے وہ کوئی کیا جانے. تو بندہ وہی قبر کا حال جو ہے وہ مردہ ہی جانتا ہے، دل پہ کیا بیت رہی ہوتی ہے، اس پر کیا گزر رہی ہے، یہ وہی جانتا ہے.
آپ صرف مسکراتا چہرہ دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے کی داستان سے آپ نہ واقف۔ آپ نے شعر سنا تو میں بھی چاہوں گا کہ ایک شعر سنا دوں۔ آپ نے اسی موضوع پر گردش ایام کا لفظ ذکر کیا تو ایک شعر ہے کہ گردش و ابتلا میں ہمیں دیکھ کر، گردش سے مراد جو آزمائشیں آتی ہیں، اور ابتلا کا مطلب بھی ایک مصیبت جو آزمائش آتی ہے، زندگی کا یہ حصہ رہتا ہے۔ بہرحال صبر کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے، وہی اسباب پیدا کرتا ہے اور وہی بندوں کے دل میں رحم ڈالتا ہے۔ تو رب کی طرف رجوع ہوگا، بندوں کی سے امید نہیں ہوگی نا، تو رب تبارک و تعالیٰ بندوں ہی میں سے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن ایک کیفیت ہوتی ہے کہ گردش و ابتلا میں ہمیں دیکھ کر جو وفادار تھے بے وفا ہو گئے۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ ایک زمانے کی تلخ حقیقت ہے، لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی ہے ایز اے مسلم کہ ہم سے اگر کسی نے امید لگائی ہے اور ہم سے کسی نے اچھے وقت میں وفا کی تھی، تو اس کا ایک تقاضا یہ ہے دنیا میں، گویا کہ محسن کا شکریہ یہ ہے کہ جہاں تک ہم سے ہو سکے، ہماری دسترس ہو، اپنے اختیارات کا استعمال کر کے اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچانا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ کیا بات ہے، اپنے دل میں یہ احساس ہوگا نا تو کبھی میں کام نہیں کر سکتا، لیکن میرے پاس وہ اتھارٹی ہوتی ہے، وہ پاور ہوتی ہے، وہ تعلقات ہوتے ہیں کہ میں ذاتی طور پہ تو نہیں کروں گا، لیکن میری ایک کال جو ہے نا وہ مشکل کشا ثابت ہوگی، وہ دوسرے کی مدد کر جائے گی۔ تو بھائی وہ جس کو کال کر کے کروانا ہے کام کروا دے، ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ جذبہ ہوتا ہے تو پھر وہ رہنمائی کر دیتا ہے کہ کہاں پر کس طرح سے کس انداز سے کام ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں اچھی طبیعت عطا فرمائے۔ کالز کچھ مزید لیتے ہیں۔ محمد اسلام اتاری حافظ آباد سے عرض گزار ہوں۔ ماشاء اللہ مدنی چینل کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے۔ نعت خواں اسلامی بھائی کی خدمت میں عرض ہے کہ آج یہ کلام شامل کیا جائے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شربت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین، بہت شکریہ، بہت اچھا آپ نے پڑھا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ مزید کال دیجیے۔ میرا نام غلام الیاس اتاری ہے، میں پپلا ضلع میاں والی سے بات کر رہا ہوں۔ نعت خوان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ مزید اخلاق اتاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مرحبا۔ میری نعت خوان بھائی سے یہ عرض ہے یہ والا کلام سنا دیں۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک برکتیں دے۔ مزید خالد بھائی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں منقبت سنا دیں کوئی اچھی سی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسٹوڈیو کلام ہمارے پاس آئی تھنک کوئی موجود ہوگا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، مجھے بتائیے ذرا، ریڈی ہے تو پھر اس کو شامل کر لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، آئیے شامل کرتے ہیں۔ جعفر صادق، جعفر صادق، یا امام ہے خود پہ نازا میرا مقدر، امام جعفر، امام جعفر بنا ہوں جب سے تیرا سناگر، امام جعفر، امام جعفر ہے خود پہ نازا میرا مقدر، امام جعفر، امام جعفر بنا ہوں جب سے تیرا سناگر، امام جعفر، امام جعفر۔ تمہاری سیرت کے گوشے گوشے میں سیرت مصطفیٰ کے جلوے، سیرت مصطفیٰ کے جلوے، وہ کیسے کوئی تمہارا ہمسر، امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر ہے خود پہ نازا میرا مقدر، امام جعفر، امام جعفر بنا ہوں جب سے تیرا سناگر، امام جعفر، امام
جعفر جھکے نہ کیوں اس کے آگے آ کر بڑے بڑے وقت کے سکندر بڑے بڑے وقت کے سکندر جسے بنا لو تم اپنا نوکر امام جعفر امام جعفر امام جعفر امام جعفر یہ خود پہ نازا میرا مقدر امام جعفر امام جعفر بنا ہوں جب سے تیرا سناگر امام جعفر امام جعفر قسم خدا کی مجھے زمانے کی گردشوں کا نہیں ہے کچھ غم گردشوں کا نہیں ہے کچھ غم ہے میرے غم خار میرے یاور امام جعفر امام جعفر امام جعفر امام جعفر ہے خود پہ نازا میرا مقدر امام جعفر امام جعفر بنا ہوں جب سے تیرا سناگر امام جعفر امام جعفر عطا ہو شاہ زمن کا صدقہ ملے حسین و حسن کا صدقہ ملے حسین و حسن کا صدقہ تو فیل زہرا تو فیل حیدر امام جعفر امام جعفر امام جعفر امام جعفر خود پہ نازا میرا مقدر امام جعفر امام جعفر بنا ہوں جب سے تیرا سناگر امام جعفر امام جعفر محبت اہل بیت ارفق بسی ہوئی ہے جب اپنے دل میں بسی ہوئی ہے جب اپنے دل میں کریں نہ پھر پیار ہم سے کیوں کر امام جعفر امام جعفر امام جعفر امام جعفر ہے خود پہ نازا میرا مقدر امام جعفر امام جعفر بنا ہوں جب سے تیرا سناگر امام جعفر امام جعفر ہے خود پہ نازا میرا مقدر امام جعفر امام جعفر بنا ہوں جب سے تیرا سناگر امام جعفر امام جعفر سبحان اللہ اللہ رب العالمین فیضان امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ اور اہل بیت کی محبتوں کے چراغ دل میں جلتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایمان کی حرارت و گرمی باقی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرات اہل بیت سے، نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام علیہ رضوان سے سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے رتبوں کا خطبہ پڑھتے رہنے کی سعادت بھی عطا فرمائے۔ میسیجز ہیں آپ کے، ان کو بھی شامل کیے لیتے ہیں۔ محمد نقیب اتاری صاحب ہیں اور کلام کی فرمائش کر رہے ہیں۔ مرحبا، آج چلیں گے شاہ ابرار کے پاس، ٹھیک ہے جی۔ اور زبیر بھائی یا سبتر بھائی کو بھی پروگرام میں بلوایا جائے فرام لیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، میرا نام حمزہ تاری ہے اور میں چیچا وطنی سے ہوں، مجھے یہ نعت سنا دیں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی منقبت سننی ہے، اٹک سے میسج ہے۔ اور کھلے آنکھ میں پیارے مبلغین کی بارگاہ میں میری عرض ہے کہ دعا کر دیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے۔ اللہ اکبر، آپ کی اس دعا کے ہم قربان۔ اللہ کریم سلامتی عطا فرمائے، اس آرزو کو آپ کی پورا فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے آپ کو اور ہمیں بھی فیضیاب فرمائے۔ اچھا جی، محمد زبیر ہیں نور پور سے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یا رب مدینہ پاک میں جانا نصیب ہو، یہ کلام سنا دیں۔ فیصل آباد سے میسج ہے اور کیا کہہ رہے ہیں، یہ کلام سننا ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، ٹھیک ہے۔
اور خالد بھائی آپ کا موضوع بہت اچھا ہے بھائی، لوگوں کے دلوں سے احساس ختم ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ آپ ٹھیک ہے جی، عظیم بھائی کو بلانے کی مزید آپ نے فرمائش کی ہے، لالا موسیٰ سے ہیں یہ احمد صاحب. اچھا جی، اور بہاولپور سے میسج ہے، کلام کی فرمائش ہے اور غموں کی دھوپ ہے سر پر. اب یہ کون سا کلام ہے میری ذہن میں آ نہیں رہا. ٹھیک ہے، سید احمد رضا اتاری ہیں بورے والا سے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کلام سنا دیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا. ٹھیک ہے جی، اب یہ تھوڑا سا لمبا سا میسج ہے، پڑھتے ہیں. بہرحال آج کا ٹاپک مدینہ اور بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے، جزاک اللہ خیرہ. معراج کا کلام سننا ہے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ. محفوظ بھائی ہیں آج ہمارے ساتھ، فرمائشیں آپ کی نوٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ دیکھتے ہیں آج کون کون سے کلام ہمیں سناتے ہیں. محفوظ بھی کر رہے ہیں یہ، ماشاءاللہ، فرمائشیں محفوظ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، میرا نام غلام قادر ہے اور میں بورے والا سے بول رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ کلام سنا دیں، کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں. ٹھیک ہے جی، شہر خانپور سے میسج ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. ٹھیک ہے جی. عبد الحنان اتاری ہیں، درجہ رابعہ، جامعۃ المدینہ، فیضان میلاد مصطفیٰ، بکی روڈ، شیخو پورہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ، سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا چل رہا ہے. اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ عبد الحنان صاحب، اللہ پاک آپ کو برکتیں دے. اور آپ نے بھی لکھا ہے اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے. نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ منقبت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سنا دیں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں. ٹھیک ہے جی، کہ دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. اچھا جی، میرا نام اللہ رکھا چشتی ہے اور میں تاندلیہ والا سے ہوں. اچھا جی، حضور غریب نواز چشتی کی کوئی منقبت سنا دیں. ٹھیک ہے، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا. فرمائشیں ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کی پیاری پیاری ہمیں موصول ہو رہی ہیں. اور آئیے ابھی محفوظ بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سی کلاموں کی فرمائشیں محفوظ بھائی پوری کر رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا نبی سب ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے کمی کا تصور بھی کیسا کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. تک نہ بٹھاتا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، تمہارا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں. بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، بس
دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، تو خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، ہاں خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، سب نے ٹھکرا دیا مجھے آقا، سب نے ٹھکرا دیا مجھے آقا، آپ نے تو خیال رکھا ہے، آپ نے تو خیال رکھا ہے، سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظائے ہم کو دیدار عطا کرنا، جب وقت نظائے ہم کو دیدار عطا کرنا ہے، سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا ہے، صف آرا صف حور و مرگ اور غلمان خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، ایک دھوم ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، آج فلک روشن روشن ہے، آج فلک روشن روشن ہے، تارے بھی جگمگ جگمگ ہے، تارے بھی جگمگ جگمگ، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے جناب، اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے، خوب سلامتی عطا کرے، اور بہت سارے ناظرین کی بہت ساری فرمائشیں ماشاءاللہ جلدی جلدی محفوظ بھائی نے پوری کی، اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے آئیے ایک ویڈیو پیکیج ہے ہمارے پاس، اسے شامل کرتے ہیں۔ تم کو بے پردگی
موسیقی में बुराई नजर नहीं आ रही, उनको बेशर्मी में बुराई नजर नहीं आ रही, आपको गाने बाजे में कोई बुराई नजर नहीं आ रही, आपको फिल्में ड्रामों में कोई बुराई नजर नहीं आ रही। बेहयाई के जो मीडिया पर और इस तरह दीगर जगहों पर जो प्रोग्राम चल रहे हैं, आपको इसके अंदर कोई गुनाह, बुराई और कोई खराबी नजर नहीं आ रही है। इसको सोसाइटी का हिस्सा बना दिया है। शादी ब्याह में नाचना गाना ये कोई माज़अल्लाह बुराई नजर नहीं आ रही कि बजाय खुशी में तो सब चलता है। अरे कौन बोलता है खुशी में सब चलता है? खुशी हो या गम हो सब नहीं चलता, सिर्फ मेरे रब का हुक्म चलता है, सिर्फ मेरे रब का हुक्म चलता है। अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत चलती है। सब कौन बोलता है सब चलता है? बेवकूफ हो कि दुनिया में रहते हैं कि सब चलता है। सब चलाया ना, सब चलाया, नतीजा क्या निकला? कवारी बेटियां माए बन गई, नाजायज बच्चों की विलादतें बढ़ गई। जब तक हम बुराई को खत्म करने के लिए कोशिशें नहीं करेंगे, अमली इक़दामात नहीं करेंगे, अपने अंदर वो कैफियत पैदा नहीं करेंगे जो बुराई को खत्म करे, तब तक बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। आज जो आप दावत इस्लामी का ये ले लहाता जो गुलशन देख रहे, अल्लाह सलामत रखे हमारे अमीर अहले सुन्नत को। अल्हम्दुलिल्लाह जहां इनको अल्लाह ने नेकी, तकवा, इबादत और रियाजत की तौफीक दी है, वहां ये जज्बा इनको अल्लाह ताला ने दिया है कि वो बुराई को खत्म करने की कोशिश करते हैं। एक मुट्ठी दाढ़ी रखो, एक मुट्ठी से घटाना, मुंडाना हराम, मालो दौलत हराम, सूद, रिश्वत, गाने बाजे, फिल्में, ड्रामे, बेपर्दे की, बेशर्मी, बेहयाई, बदअकीदगी, बदअमली, इसके ताल्लुक से जो आपने वाज़ व नसीहत और बयान फरमाए, अमली तौर पर जो अमल किया, अपने मुबल्लिगीन और इस्लामी भाइयों को तैयार किया, ये सब क्या था? अगर दावत इस्लामी ये सब ना करती, अमीर सुन्नत को अल्लाह ताला ये तौफीक ना देता, तो आज हम देखते कि हमारा क्या हाल हुआ है। आज हमारे सामने कोई सोने की चेन पहन कर आता है, कोई गैर शरई जेवरात पहन कर आता है, अंगूठियां गैर शरई पहन कर आता है, कड़े बढ़ गए, ना जाने क्या 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 अजीब व गरीब हरकतें आज हमारी सोसाइटी के अंदर हो रही हैं। रोकने वालों की तादाद नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मगर मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों कम है। हमारे साथ बैठकर एक शख्स वुजू कर रहा है, वुजू गलत कर रहा है, जन गालिब है, समझाऊंगा तो समझ जाएगा, हमको समझाना नहीं है। एक दफा हम फैज़ान मदीना में नमाज पढ़ रहे थे, अमीर सुन्नत के साथ, जमात के साथ नमाज हो रही थी। नमाज के बाद अमीर सुन्नत ने चंद इस्लामी भाइयों को देखा कि उनकी नमाज दुरुस्त नहीं थी। आपने नमाज के बाद बाकायदा नमाज सीखने का हल्का लगा दिया। मेरा ख्याल है को 10, 12, 15 इस्लामी भाई होंगे, 15, 20 इस्लामी भाई होंगे, इन सबको नमाज सिखाना शुरू कर दी। इसको कहते हैं जज्बा, कि आपने देखा कि ये गलत कर रहा है, गुनाह कर रहा है, बुराई कर रहा है, और मेरा जन गालिब है कि मैं इसको समझाऊंगा तो समझ जाएगा। अब उसको गुनाह से रोकना, उसको समझाना वाजिब हो जाएगा, वरना हम गुनाहगार होंगे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कि हम नेकी की दावत को आम करेंगे और बुराई से मना करेंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह करीम हमें माशरे में वाकई जो बुराइयाँ मौजूद हैं, जिनको तो शायद जिस तरह निगरानी शुरा एड्रेस फरमा रहे थे कि बाज़ बुराइयाँ हैं, बुराइयाँ समझी नहीं जा रही, वो अल्लाह करीम हमें उनके ख़िलाफ़ भी खड़ा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बुराइयों के साथ हम क्यों खड़े हों, उनके तो ख़िलाफ़ खड़ा होना है। हम तो इंशाअल्लाह नेकियों के साथ खड़े होंगे, अपने रब्बुल आलमीन के हुज़ूर बंदगी के लिए खड़े होंगे। ये खड़ा होना हमारा कारगर होगा, मुफीद होगा और हमारी कब्र और आखिरत को रोशन करने वाला होगा। मदनी चैनल के नाज़रीन, गुफ्तगू हमारी जारी है। टॉपिक है आज का एहसास और मुख्तलिफ़ डायमेंशंस इसकी ज़िक्र हो रही हैं, लेकिन एक और बहुत बड़ा और बहुत अहम पहलू है, वो ये है कि वो अफराद जो एक ही छत के नीचे हमारे साथ रहते हैं, हमारे छोटे भी हैं, हमसे बड़े भी हैं, हमारे बहन भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे वालिदैन हैं। अरशद भाई, इनके साथ भी तो कोई एहसास का एक ताल्लुक़ डेवलप होना चाहिए, बिलखुसूस वालिदैन की खिदमत के हवाले से। जो आजकल बच्चों ने एक जुमला सीखा हुआ है, आप हमें मत बताएं, आप हमें नहीं सिखाएं, हमें पता है क्या करना है, आप पुराने लोग हैं, ज़माना बदल गया है। क्या कहेंगे, ये कैसे एहसास करेंगे वालिदैन का? अल्लाह अकबर। घर के फ़ैमिली के अफराद और बिलखुसूस उनमें जो वालिदैन हैं वो मरकज़ी हैसियत रखते हैं, ना सिर्फ़ घरेलू मामलात में बल्कि हमारी ज़िंदगी में भी। आज ये जो हमारे मुंह में ज़बान है और हमें जो खरे खोटे की पहचान है और हम किसी हवाले से डिसीजन लेते हैं, तो आप ज़रा गौर करें कि ये किसकी तरबियत का हम शाहकार हैं। रब तबारक व तआला ने पैदा फरमाया, लेकिन हमें जो बोलना आया, खालिद भाई आप देखें, बच्चा जो बोलता है सबसे पहले वो किसका असर कबूल करता है? माँ बाप का। माँ बाप की इन्वायरमेंट में घर की गुफ्तगू सुनता है तो बच्चे को बोलना आता है। यानी हमारे मुंह में, हमारी ज़बान पर जो अल्फाज है ना,
یہ رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے والدین کے ذریعے ہی ہمیں پہنچے. پھر ماں باپ کو بچہ آبزرو کرتا ہے، یعنی تقریباً یہ ریسرچ ہے کہ 6 سے 7 سال تک بچہ جو ہے چیزوں کو آبزرو کرتا ہے، گویا کہ اس کا سافٹ ویئر بن رہا ہوتا ہے. تو اب ساری چیزیں، سارے مزاج، طبیعتیں ماں باپ سے لیں، اور اب بڑے ہو کر ہم کہتے ہیں کہ آپ کا جو ہے نا پرانا سسٹم ہو چکا ہے اور اسی کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں اور ان کے بڑے رائٹس ہیں اور ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید برہان رشید میں رب تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، اور عبادت کا حکم وہ ہے کہ جو انسان کی تخلیق کا مقصد اعظم ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنے عبادت کا حکم دیا وہیں پر ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے، بھلائی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. پھر احادیث مبارکہ میں آپ دیکھیں تو جا بجا نبی کریم علیہ السلام نے والدین کی عظمت کو بیان کیا، اور کئی ایسے نیک اعمال کہ جن کی الگ سے فضیلتیں موجود ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں جب ماں باپ کا احترام، ماں باپ کا احساس، ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہوتا ہے تو کئی صورتوں میں نبی کریم علیہ السلام نے ماں باپ کی خدمت کو پریفر کیا ہے. یعنی کہ ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور جہاد کے لیے آپ اجازت چاہتے ہیں. وہ اس وقت ان پر فرض عین نہیں تھا، فرض کفایہ کے درجے میں تھا. تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے والدین ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی جی ہاں میرے والدین ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے والدین کی خدمت ہی میں تمہارا جہاد ہے. کئی ایسے مواقع ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے دیگر نیک اعمال کے مقابلے میں ماں باپ کی خدمت کرنے کو پریفر کیا. آج ہم اپنا انداز دیکھیں، بعض بچے یہ سمجھتے ہیں یعنی بڑے ہونے کے بعد کہ ماں باپ کی جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ بیمار ہو تو ان کو دوائی لے دیں، ان کے کھانے وغیرہ کا اہتمام کر دیں. یہ تو انسان ہر ایک دوسرے شخص کے ساتھ کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو اونرشپ دینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر سیلری آئی ہے یا کہیں سے کچھ آیا ہے تو ماں باپ کو اور دیگر افراد کو اپنے ہاتھ سے تقسیم کرنا، یہ بھی ایک رویہ ہے. اور ایک رویہ اور انداز یہ بھی ہے کہ جو کچھ آ رہا ہے نا ماں باپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا جائے کہ آپ اس چیز کے مالک ہیں، آپ اپنے حساب سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں. تو ماں باپ کو کتنا مان ہوگا. اور خالد بھائی، ماں باپ اولاد کے پیسے پر نظر نہیں رکھتے. بعض بچوں کا یہ کانسیپٹ بھی بن جاتا ہے کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں ان کو ہمارے مال سے ہی بس غرض ہے، یہ ہر وقت پیسے کی بات کرتے ہیں، سیلری کی بات. ایسا کچھ نہیں ہے. ماں باپ تو وہ ہیں کہ جب آپ کمانے کے قابل نہیں تھے، اپنا کچھ نفع نقصان جاننے کے قابل نہیں تھے، وہ اپنا سب کچھ آپ پر قربان کرتے تھے. صرف پیسہ نہیں، سب کچھ، اپنی نیند، اپنا آرام، اپنا چین، اپنی تمام ترجیحات جو ہیں وہ ہر والدین اپنی اولاد کے لیے قربان کرتے ہیں. تو اے کاش ایسا ہو کہ زندگی میں گھر کے رسومات ہوتی ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، کئی ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے میں چاہوں تو میں سارے معاملے کو ہینڈل کر سکتا ہوں، لیکن اے کاش سعادت مندی ہو ماں باپ کا ان کے ساتھ گویا کہ شفقت کرنا اور ان کو مان دینے کے لیے ہم ان کی طرف معاملات کو ریفر کریں. اور بالخصوص ہماری جو ورڈنگ ہے، الفاظ ہیں، وہ بڑے میٹر کرتے ہیں. بعض اوقات بچہ یا اولاد جو ہے ایک آدھ جملہ، ایک لفظ کہہ کے نکل جاتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا، لیکن ماں باپ سارا دن اس کے حوالے سے مغموم رہتے ہیں کہ اولاد نے مجھے کہا کیا ہے. یعنی بعض بدبخت تو ایسے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کو نام سے پکارتے ہیں. حالانکہ دین اسلام کی تعلیمات دیکھیں، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ ماں باپ کو، والد کو جو ہے وہ نام سے پکارنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے. اس پر پھر علامہ شامی نے رد المختار میں بڑی خوبصورت بات کی کہ والد کے لیے بالخصوص ایسے الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے جب ان کو مخاطب کر رہے ہیں کہ جس میں تعظیم کا، احترام کا پہلو ہو، رسپیکٹ والے الفاظ ہونے چاہیے. وہ کون سے الفاظ ہیں تو ہر عرف میں اپنے ہوتے ہیں، لیکن علامہ شامی کہتے ہیں مثال کے طور پر بیٹا اپنے باپ کو کہے یا سیدی ہے میرے آقا. تو مال کے ذریعے بھی، اختیارات دینے کے ذریعے بھی، اور اپنے لب و لہجے کے ذریعے بھی ہمیں ماں باپ کا احساس کرنا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات اپنے ماں باپ کو اپنی اولاد کی موجودگی میں بڑے رف اسٹائل میں ان سے گفتگو ہوتی ہے، ان سے معاملات ہوتے ہیں. یہ وقت تو گزر جائے گا، ماں باپ تو اپنی راہ لیں گے، لیکن آپ نے بھی بڑھاپے کی دہلیز پر آنا ہے. یہی بچے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دادا کے ساتھ، ہمارے دادی کے ساتھ یا ہمارے بڑوں کے ساتھ ہمارے ماں باپ کیا کر رہے ہیں، تو یہ مکافات عمل کے طور پر یہی اولاد آپ کے ساتھ کرے گی. پھر آپ روئیں گے کہ بچہ یہ ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا آگے ہوتی ہیں. اور والدین کے ساتھ بالخصوص یہ، یعنی ماں باپ کو اذیت دینا، ان کو تکلیف دینا، یہ وہ عمل ہے کہ جس کی آخرت میں تو سزا ہوتی ہوتی ہے، دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملتا ہے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا، مواخذہ صرف قیامت میں ہوتا ہے، دنیا میں بظاہر کوئی معاملہ نہیں ہوتا. لیکن ماں باپ کو اذیت دینا، ان کو تکلیف دینا، ان کا احساس نہ کرنا، یہ وہ مذموم عمل ہے کہ آخرت کی سزا تو برحق ہے اور قائم ہے، لیکن دنیا میں بھی رب تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو ذلیل و خوار کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے. والدین
ہم سے بسا اوقات نہ صرف وقت کا تقاضا کرتے ہیں ہم بیٹھ جائیں والدین کے پاس، بات کریں ان سے، وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ سن لیں. آپ کیوں آپ ان کے سامنے جب جا رہے ہیں تو ایک عہدے دار بن کر جا رہے ہیں، ایک مل آنر بن کر جا رہے ہیں، ایک اسٹیٹس، آپ بیٹے کے اسٹیٹس سے جائیں، آپ اولاد کے اسٹیٹس سے جائیں. دنیا والوں کی نظر میں آپ کے کیا اسٹیٹس ہیں، کیا عہدے ہیں، کیا مرتبے ہیں، آپ کی ایک سائن سے کتنے لوگوں کے گھر چل رہے ہوتے ہیں، بہت بڑے مالک ہیں آپ، لیکن ابھی جن کے پاس آپ حاضر ہیں نا یہ آپ کے مالک ہیں، آپ ان کے بیٹے ہیں. اولاد بن کے جائیں. اور ایک اولاد، یہ بات نہ تب سمجھ میں آتی ہے جب آپ کی اولاد آپ کے سامنے ہو کہ وہ آپ کے ساتھ کیسے رہے. جب آپ چاہتے نا یار میں اس کو کہوں بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جائے، میں اس کو کہوں کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑے ہو جائے، ایسا چاہتے ہیں نا ہماری اولاد یوں کرے. تو ہمارے والدین بھی ہم سے یہ خواہش رکھتے ہیں، تو کیوں نہ ان کے کہنے پہ ہاں کہہ دی جائے، ان کی نہ پر نہ کہہ دی جائے، ان کی ڈیمانڈز کو پورا کیا جائے. بندہ اس بات کو جان لینا کہ انہوں نے کیسے اپنی نیندیں قربان کر کے ہمیں پالا ہوتا ہے. یہ احساس تبھی ہوتا ہے جناب جب آپ نے پچھلی رات جاگ کر گزاری ہو، ورنہ بندہ جلدی جلدی بھول رہا ہے چیزوں کو. لیکن کبھی کبھار جب ایسے پڑ رہی ہوتی ہے نا بات تو یاد آ رہا ہوتا ہے یار آج تو بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں، اور اس دور میں ہم والدین کے ساتھ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ کر رہے ہیں. یعنی اگر ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے تو ایک کال پر سارے کام ہو جاتے ہیں، گاڑی آ کر دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہے، آپ جاتے پہنچ جاتے. انہوں نے وہ دور گزارا ہے کہ ڈاکٹر کے جانا ہوتا تھا نا تو گاڑیاں نہیں ملتی تھیں، کہاں جاؤ، ڈاکٹر نہیں ملتا تھا بھائی کہ اس کو یہ مرض ہو گیا ہے تو اس بچے کو لے کر کہاں جانا ہے، ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے. وہ وقت وہ گزار چکے ہیں آپ کے بچپن میں، لیکن پھر بھی آپ کو بڑا کیا ہے، پھر بھی آپ کو پالا ہے. 20 نسخے آج بھی ہمارے بچے روئیں تو ہم اپنے والدین سے پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ ہو گیا اب کیا کرنا ہے. تو وہ انہوں نے اتنی زیادہ توجہ سے ہمیں پالا ہے کہ انہیں اس وقت کا بھی یاد ہے کہ اب ہمارے بچے ہو گئے، لیکن انہوں نے جو توجہ ہمیں دی تھی نا وہ یاد ہے انہیں. وہ بتاتے ہیں کہ بیٹا ایسا ہے تو پھر یہ کھلا دو، یوں کر لو، یوں لٹا لو، یوں اٹھا لو، اس طرح بچے کو کر دو، سب ٹھیک ہو جائے گا. اور وہ نسخہ اپلائی کرتے ہیں، فائدہ ہو جاتا ہے. انہوں نے کس طرح یکسو ہو کر ہمیں پالا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، یکسو ہو کر پوری توجہ دے کر ان کی بات بھی نہیں سن سکتے. مجھے ایک بڑی عمر کے افراد ہیں، ایک اسلامی بھائی ہیں، بندے ہیں، انہوں نے کہا یار میں نا دعا کرتا ہوں کاش موبائل ایجاد ہی نہیں ہوا ہوتا. اللہ، کاش ایجاد ہی نہیں. میں نے کہا کہ بڑے صاحب آج بڑے غصے میں لگ رہے کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگے یار اس موبائل نے نا باپ سے بچے دور کر دی. کیا ہو گیا؟ بچے ہیں بس لگے رہتے، کان میں وہ لگایا ہوا ہے کچھ بھی، اور جناب لگے ہوئے ہماری بات سنی نہیں رہے. اچھا ہم اپنی پوری تقریر سنا چکے ہوتے ہیں، وہ تھوڑی دیر بعد کوئی کلک کر کے کہتے ہیں جی کیا کہہ رہے تھے آپ. اب انہوں نے پاز کیا ہے تو کوئی اور آواز کا احساس ہو رہا ہے کہ ہاں کوئی اور بھی کچھ کہہ رہا تھا. یہ والدین کو بار بار بات دہرانے پر مجبور کرنا، ان کے سامنے بیٹھ کر ان کو چھوڑ کر ساری دنیا سے کنیکٹ رہنا، یہ کیا کنیکٹیوٹی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں والدین کا خدمت گار بنائے، آمین. اور ان کی خدمتوں کے لیے یہ کبھی ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ ہمارے لیے تارے لائیں، ہمارے لیے چاند لائیں. اور جو ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں نا کہ ہمارے لیے تارے بھی لے آؤ اور چاند بھی لے آؤ، ان کے لیے بندہ تیار رہتا ہے. تارے لانے کے لیے بھی چاہے لائیں نا، کتنے لوگ لائیں آج تک، چاند کتنے لوگوں نے توڑا، کچھ نہیں ہوا، لیکن پھر بھی بندہ اس کے لیے تیار رہتا ہے. والدین یہ ڈیمانڈ کریں گے ہی نہیں ہم سے، لیکن اس کے باوجود ان کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے تو بیٹھنا ہے. بیٹھ جائیں بھائی تھوڑی دیر. اللہ کریم ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار رکھے. جی والدین کو جب بڑھاپے میں پہنچ جائے نا تو صرف اتنا احساس دلانا بھی کافی ہوتا ہے امی یا ابو میں موجود ہوں. آپ نے جس طرح بچپن میں پالا ہے نا، آج میں آپ کے پاس موجود ہوں، آپ کو جو چاہیے، آپ بیمار ہیں، آپ کو دوائی چاہیے، آپ کی جو ڈیمانڈ ہے، آپ کا بیٹا آپ کے پاس ہے. آپ کا بیٹا آپ کی اس عرض کو قبول کرے گا، آپ کی ارشاد کو عمل کرے گا. تو اب یعنی ارشاد کو، آپ کے فرمان کو قبول کرے گا.
تو اب ماں باپ کو صرف اتنا بھی احساس دلا دینا آپ کا بیٹا موجود ہے تو یقین مانا آدھی بیماریاں وہیں ختم ہو جائیں گی. ماں باپ اس بات کو جان لیں گے کہ میرا بیٹا موجود ہے, ہم نے اس پر خدمت کی ہے, آج وصول ہو رہا ہے. تو ہمیں اس طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ پیش آنا چاہیے کہ بڑھاپے کے اندر بھی موجود ہونا. تو قرآن مجید میں فرمایا نا کہ جب کبر کو یعنی اپنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما, اف تک نہ کہنا. اس کے مراد یہی ہے نا کہ ہر وہ کلمہ جو تکلیف دہ ہو, دل آزاری کا سبب بنے, والدین کے سامنے وہ نہیں کہنا. تو ہم تو پھر کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, حکم چلا رہے ہوتے ہیں. اگر ہم نوجوان نسل کو دیکھیں, اسکول سے گئے, کالج سے گئے, تو گویا کہ ایک احسان کر رہے ہیں ماں باپ پر. حالانکہ ایسا نہیں ہے, وہ تو آپ پر احسان کر رہے ہیں کہ آپ کو پڑھا رہے ہیں, لیکن گھر پر جا کر ہمارا بالخصوص والدہ پر حکم چلانا کہ ہمارے لیے یہ کر دیں, ہمارے لیے وہ کر دیں, اور پھر سب کچھ کر کے اپنی زندگیاں قربان کر کر جب آپ کو بڑا کر دیتے ہیں, پھر وہی جملہ, آپ نے تو ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے. اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے. تو کہتے ہیں کہ فلاں کے باپ نے اس کے لیے یہ کر دیا, اچھا ہوتا میں ان کے یہاں پیدا ہوتا. کیا بات ہے. اور جب والدین کہیں کاش تو پیدا ہی نہ ہوتا, تو یہ آپ کے لیے کتنی شرم کی بات ہے, کتنی شرم کی بات. ایسی اولاد سے تو میں بے اولاد اچھا تھا. والدین کو یہ جملے کہتے ہوئے بہت زیادہ پراؤڈ فیل کروا رہے ہیں آپ کو. تو بڑی شرمندگی ہو رہی ہے کہ یہ میرے والدین ہیں, ان کو کتنی شرمندگی ہوگی کہ یہ ہمارا بیٹا ہے. غور کریں ذرا, سوچ لیں. جب آپ چاہتے ہیں نا کہ ہمیں ہمارے والدین کی وجہ سے فخر ہو, ہمارے والدین بھی یہ چاہتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. جو لوگ اپنے والدین کو باعث فخر سمجھتے ہیں نا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عزتیں بڑھاتا ہے, ان کو مقامات ملتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب ایسے افراد ہوتے ہیں, یوں سمجھے کہ دنیاوی طور پر ان کو کہا جائے کوئی زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہے, دیہاتی ٹائپ لائف اسٹائل ہے, لیکن بچہ جو ہے وہ ایک لگژری لائف گزار رہا ہے. تو وہ اپنے لگژری گھر میں اپنے والدین کو لا کر اپنے آپ میں بڑا سعادت مند اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوتا ہے. والدین کے دم قدم سے تو سب کچھ ہے, ان کی دعاؤں سے تو کام ہوتا ہے. ان کو راضی کریں, ان کی خدمت کریں, اور ایک کام اور کریں. جن کے والدین اس دار فانی میں نہیں ہیں, کوچ کر گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کی بھی مغفرت فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین اپنے والدین کے لیے دعا کریں, چاہے وہ حیات ہے چاہے وہ نہیں ہے. آپ دیکھیں رب العالمین نے کتنی زبردست دعا قرآن مجید میں ارشاد فرمائی, تعلیم دی. فرمایا رب رحمہما کما ربیانی صغیرا, ان دونوں پر میرے رب رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے. وہ جو ان کے پالنے کے احسانات تھے, بندے کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ان احسانات کے صلے میں ہی دعا کو مستقل کر لے. چاہے والدین دنیا میں ہیں تب بھی دعا کرتا رہے, دنیا سے پردہ فرما گئے تب بھی دعا کرتا رہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے راضی رکھنے کی سعادت عطا فرمائے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے. رب العالمین کی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے والدین تمہارے لیے جنت ہے, تمہارے والدین تمہارے لیے دوزخ ہے. نبی پاک علیہ السلام کے فرامین کا مضمون ملتا ہے. فرمایا گیا مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر ان کو راضی کیا تو یہ تمہیں جنت کا حقدار بنا دیں گے, جنت کے وارث بن جاؤ گے تم, اور اگر تم نے ان کو ناراض کیا تو پھر جہنم میں اتارے جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کو سلامت رکھے, ان کو عمر درازی بالخیر عطا فرمائے, صحت بھری, عافیت بھری, سلامتی بھری لمبی زندگی عطا فرمائے. دیکھا یہ جاتا ہے شاہ صاحب, نعمتیں بندے کے پاس ہوتی ہیں, بندہ قدر نہیں کرتا. اور بعض نعمتوں کے بارے میں تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں لوگ دھوکے میں. بندے کی اپنی صحت ہوتی ہے, بندے کو وقت ملا ہوتا ہے. یہ دو نعمتیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے بارے میں لوگ دھوکے میں. کیا کہیں گے؟ صحت کی بھی تھوڑی سی قدر کریں, اس کا بھی احساس کریں, اور وقت کی بھی جو قدر ہے وہ بنتی ہے. جس نے اس کو ضائع کیا ہے وہ ضائع ہوا ہے. جی, وقت کی اہمیت اور افادیت کے اوپر ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں, لیکن یہ بات اس چیز کا ہم احساس کر لیں کہ وقت جو ہے وہ زندگی ہے. وقت جو ہے وہ زندگی ہے, اس کا بندہ احساس کر لے. کیونکہ ہماری جو زندگی ہے نا, یہ زندگی بنی ہے سالوں سے,
اور سال بنے ہیں مہینوں سے، مہینے بنے ہیں دنوں سے، ایام سے، اور ایام کس سے بنے ہیں؟ گھنٹوں سے، گھنٹے کس سے بنے ہیں؟ وہ سیکنڈ سے بنے ہیں، منٹ سے بنے ہیں، اور منٹس کس سے بنے ہیں؟ سیکنڈ سے۔ تو سیکنڈ کیا ہے؟ ایک لمحہ ہے، اور یہ لمحہ یعنی بہت 60 لمحے ملے تو منٹ بنا، پھر مزید لمحات بنے تو گھنٹہ بنا۔ یوں لمحات اگر یوں غور کیا جائے تو ہماری زندگی بہت سارے لمحات کا مجموعہ ہے۔ ایسا اب بندہ یوں احساس کر لینا کہ ایک لمحہ یہ گیا، یہ گیا تو گویا کہ زندگی کا ایک حصہ چلا گیا۔ اس کا بندہ اپنے اندر اچھا، پھر ایک چیز ہوتی ہے کہ جیسے زندگی ہے ہماری، وقت ہے کہ ہمارے پاس وقت کتنا ہم نے گزار لیا ہے اور کتنا باقی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے وہ دکھ رہی ہوتی ہے، جیسے ایک برف ہے، برف کا بڑا سارا بلاک آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، اور وہ برف کا بلاک جو ہے ود دی پیسج آف ٹائم، وقت کے اترنے کے ساتھ ساتھ کیا ہے، وہ قطرہ قطرہ جو ہے وہ پانی بنتا ہے۔ اب پہلے برف کا جو حجم تھا وہ زیادہ تھا، پھر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوا، پھر کم ہونا شروع ہوا، پھر کم ہوتے ہوتے ایک وقت وہ آیا کہ برف نے اپنا وجود کھو دیا ہے اور سارا پانی میں کنورٹ ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ ہمیں دکھ رہا ہے کہ بھائی پہلے اتنا تھا، پانی میں کنورٹ ہو گیا، اب برف اتنی رہ گئی، پھر اتنی برف رہ گئی، پھر اتنی برف رہ گئی۔ لیکن زندگی کے کتنے لمحات ہم گزار چکے ہیں، زیادہ گزار چکے ہیں یا کم گزار چکے ہیں؟ باقی زیادہ رہ گئے ہیں یا کم رہ گئے ہیں؟ صحیح، اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے، اس کا تو علم ہی نہیں ہے۔ ٹھیک، تو پھر اگر اس چیز کا احساس نہ رکھا جائے کہ ہر لمحہ قیمتی ہے، ہر لمحہ قیمتی ہے، تو پھر اس کو درست وے میں کیسے بندہ استعمال کرے گا؟ بزرگان دین رحمہم اللہ مبین آپس میں بیٹھے ہیں، ان کی ڈسکشن جو ہوتی تھی وہ بھی بڑی مدنی ہوا کرتی تھی، اچھی ہوا کرتی تھی، پیاری ہوا کرتی تھی۔ آج نہ ہمارا فرینڈ سرکل اچھا بعض دفعہ ہوتا ہے، اور نہ اس میں اندر ڈسکشن اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ نہ فرینڈ سرکل اچھا، نہ سرکل میں جب بیٹھے ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہیں، تو ان بیٹھ کر جو گفتگو کی وہ بھی اچھی نہیں، غیبت ہے، چگلی ہے، بہتان درازی ہے، بس چل رہا ہے معاملہ۔ خیر شاہ صاحب، بلکہ اب وہ آپس میں گفتگو آپ ہی اس کو کنٹینیو کیجئے گا، لیکن یہاں میں ایک اور طرف توجہ دلاؤں۔ آپ کہہ رہے ہیں نا جھوٹ ہو گیا، غیبت ہو گیا، چغلی ہو گئی، یہ وہ گناہ، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت دیر کے بعد ان کی باری آتی ہے۔ یہاں تو سفر گالیوں سے شروع ہو رہا ہے، سلام کی جگہ جو ہے مغلظات لبوں پر ہیں، جب تک گہری دوستی کا احساس ہی نہیں ہوتا، جب تک ملاقات میں پہل گالی سے نہ ہو، یا بلانے والا ایسے نہ بلائے۔ اور میں کیا بیان کروں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ہماری سوسائٹی میں ایسا نہیں ہوتا جی، یہ آنکھوں پہ پٹی ہے، اس کو ذرا مضبوط سے باندھ لیں تاکہ آپ اس برائی کو دیکھ ہی نہ پائیں۔ جو گل کھل رہا ہے نا، ان کے لیے اس پٹی کو اتارنا پڑے گا۔ بہت سے لوگوں کے آنکھوں پہ، کانوں میں روئی اور آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ سمجھتے ہیں نہیں ہماری سوسائٹی میں نہیں ہوتا، ہمارے لوگ ایسے نہیں کرتے، اور انہی کی بلڈنگ کے نیچے کھڑے ہو کر انہی کے بچے، جب ان کے کالج فرینڈ آیا ہوا ہے، اسکول فرینڈ آیا ہوا ہے، محلے کا کوئی یار آیا ہوا ہے، دوست آیا ہوا ہے، اور وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا، تو سیڑھیاں اترتے اترتے وہ سارے خاندان کا ایڈریس سمجھ میں آ جاتا ہے، کیا چھوٹا کیا بڑا۔ یہ مطلب میں کسی ایج گروپ کی بات نہیں کر رہا، اس ایج گروپ کے لوگ ایسے کرتے ہیں، نہیں اب یہ سارے باؤنڈریز سے تو آزاد ہو ہی گئے نا، تو بچا کیا ہے؟ تو یہاں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے، اور پھر جھوٹ بلکہ استغفر اللہ گناہ ہی ہے، لیکن صرف ایک بات سمجھانے کے لیے کہ یہ تو پھر بھی ذرا محفوظ گناہ ہو گئے، جھوٹ، غیبت اور چغلی وغیرہ، لیکن جہاں کا ایڈریس ہی ایک دم شروع ہی آپ مغلظات سے کر رہے ہیں، تو پیچھے بچا کیا ہے؟ اپنی صحبتوں کو بھی درست کرنا ہے۔ بہرحال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین خود بھی نیک، متقی، پرہیزگار ہوا کرتے تھے، ان کی دوستیاں یاریاں جو ہیں، ان کے فرینڈ سرکل کے اندر بھی لوگ متقی، پرہیزگار ہوا کرتے تھے۔ تو ایسی آپس میں جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی کہ کچھ بزرگان دین نیک لوگ، اچھے دوست آپس میں بیٹھے ہوئے ڈسکشن کر رہے ہیں۔ ایک نے فرمایا کہ میں اپنے ہر دن کو
اپنی زندگی کا آخری دن شمار کرتا ہوں. اللہ. یعنی میں دن ایسا گزارتا ہوں کہ کل پتہ نہیں کل مجھے زندگی کا دن ملنا ہے نہیں ملنا. اس انداز میں اللہ کو راضی کرنے کے، اس کے حبیب علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے آج جو عمل کرنا ہے کر لوں، والدین کو راضی کر لوں، میں مسکینوں کی مدد کر لوں، غربا کے کام آ جاؤں، آج میں ہمدردی والا کام کر لوں. مطلب آج ہے، کل کا پتہ کوئی نہیں. میں اپنے ہر دن کو زندگی کا آخری دن شمار کرتا ہوں. دوسرے کہنے لگے اچھا میں تو اپنی ہر نماز کو آخری نماز پڑھ کر جو ہے وہ تصور کرتا ہوں کہ آخری نماز ہے. اب فجر پڑھ لی، ظہر ملے نہ ملے، ظہر اس طرح سے پڑھتا ہوں کہ بس کہ پتہ نہیں دوبارہ نماز ملے گی نہیں ملے گی. ظہر اسے پڑھتا ہوں کہ پتہ نہیں عصر ملے گی نہیں ملے گی. عصر اس طرح پڑھتا ہوں کہ پتہ نہیں مغرب ملے گی نہیں ملے گی. اپنی ہر نماز کو میں زندگی کی آخری نماز شمار کر کے ادا کرتا ہوں. تو تیسرے بزرگ جو تھے فرمانے لگے، انہوں نے تھوڑا لمبی سانس لی. فرمایا کہ مجھے تو یہ بھی جو ہے وہ یقین نہیں ہے کہ اگلا یہ سانس جو ہے دوسرا مجھے نصیب ہوگا نہیں ہوگا. تو میں اپنی زندگی کی ہر سانس کو اپنی آخری سانس جو ہے وہ شمار کرتا ہوں. بات ہے احساس کا. احساس کریں، فیل کریں موت کو کہ موت کتنی قریب ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے نا کب موت آ جائے گی. تو ابھی بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے. ایسا ہی ہے، موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے نا. نہ موت بچہ بھی نہیں دیکھتی، جناب لڑکپن والا بھی نہیں دیکھتی، جوان کو بھی نہیں دیکھتی، بڑھاپے میں ہے، کسی بھی ایج میں ہے. اچھا امیر ہے، غریب ہے، یہ بھی نہیں دیکھتی. منصب کیا ہے یہ بھی نہیں دیکھتی. جب موت آتی ہے تو چھا جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ محسوس کرو موت کو، موت قریب کتنی ہے. پھر فرماتے ہیں دیکھو دیکھو یہ بہت ہے قریب موت. بات ہے احساس کی. اگر بندہ احساس کر لے نا کہ موت بہت قریب ہے میرے، تو یہ احساس جو ہے نا موت قریب ہونے کا احساس، یہ بندے کو گناہ سے بچائے گا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا مندی کی طرف لے گئے. جس کو پتہ ہے خالد بھائی میں نے مر جانا ہے، بتائیں اس کی نماز قضا ہوگی؟ جسے پتہ ہے میں نے مر جانا ہے، ایک لمحے کا بھی اعتبار نہیں. جھوٹ کیوں بولے گا؟ کس کے لیے بولے گا؟ ڈنڈی مار کے سودا کیوں بیچے گا؟ مال میں خیانت کیوں کرے گا؟ دوسروں پہ ظلم و زیادتی کیوں کرے گا جب اسے پتہ ہے میں نے مر جانا؟ موت کا احساس اپنے اندر پیدا کیجئے. زندگی کہ ایک ایک لمحے کی قدر کیجئے تو انشاءاللہ الکریم برکتیں ملیں گی. جنہوں نے وقت کی قدر کرتے ہوئے وقت کا احساس کیا ہے، انہوں نے زندگی میں کچھ نہ کچھ حاصل کر لیا، اور قبر میں بھی انشاءاللہ تعالی راحت و چین ملے گی، میدان محشر میں بھی چین ملے گا، اور نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کے صدقے انشاءاللہ جنت کی ابدی اور سرمدی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے. بس یہ کہ احساس کر لیں. کیا بات ہے، احساس ہونا چاہیے. اور یہ احساس ہی ہے جو ہمیں زندگی کی رمق کی طرف لاتا ہے، زندگی کی چمک کی طرف لاتا ہے، اور ہماری زندگی کو روشن اور مثالی بناتا ہے. جب یہ ختم ہو جائے تو پھر معاشرہ جنگل کا معاشرہ ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے تعلقات میں، ہمارے ملنے ملانے والوں میں کچھ تو وہ ہیں جو براہ راست ہم سے نسبت رکھنے والے ہیں، جن کا ہم احساس کرتے ہیں، جن کا ہم خیال رکھتے ہیں، جن سے ہم وابستہ رہتے ہیں، تو ان کے بارے میں سوچتے ہیں. کچھ ہماری نسبتیں وہ ہیں جو براہ راست یوں تو نہیں کہ ہمارا کوئی بلڈ ریلیشن ہے ان سے، کوئی خونی رشتہ ہے تو اس کی وجہ سے ہم ان کا احساس کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں. بعض وہ افراد ہیں کہ جن کی عقیدت، جن کی محبت اور جن کا احساس کرنا، یہ ہمیں ہمارے ایمان کی کسوٹی کے طور پر دیا گیا ہے. اور یہاں میری مراد نبی پاک علیہ السلام اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والے افراد ہیں. ان کا احساس کیا جائے، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا احساس کیا جائے، نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت کا احساس کیا جائے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھیے کتنا پیارا اور دل نشین ہے. خود ارشاد فرماتے ہیں میرے بعد میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد انہیں تان و تشنیع کا نشانہ نہیں بنانا. یہ نبی پاک علیہ السلام کی نظر میں ان کے اصحاب کی کتنی ویلیو کو بیان کر رہی ہے بات. اور جب امت اس بات کا لحاظ رکھے گی اور نبی کا احساس کرے گی تو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی کیسی وفادار ہوگی اور ان کے رتبوں کو کیسی تسلیم کرنے والی ہوگی.
جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تم میں اپنی اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، ہدایت پر رہو گے. تو یہ کیسا مسلمان کے دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے، یار یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے، یہ حضور کے اہل بیت ہے، یہ سادات کرام ہیں، ان کے ساتھ میں نے کیسا تعلق رکھنا ہے، ان کے ساتھ میں نے کیسا احساس کرنا ہے. میں چاہوں گا راشد بھائی اس حوالے سے کچھ مزید گفتگو ہو جائے، سلسلے کا وقت بھی اختتام کے قریب ہے. جی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے فضائل اور ان کے مناقب کے حوالے سے اور ان کی اہمیت کے حوالے سے، وہ تمام احادیث ہمیں اس جانب بھی توجہ دلاتی ہیں کہ ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والے ہر فرد کا ہی احترام کرنا ہے. یہ احترام ہی در حقیقت احساس ہے. ہم اگر صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مدح نہیں کرتے یا ان کے حوالے سے ایسا معاملہ نہیں کرتے تو ان کی شانیں تو رب نے بیان کی ہیں. قرآن کی آپ ہر دوسری آیت دیکھیں تو پیچھے شان نزول آپ کو ملے گا، اور شان نزول میں کہیں صحابہ کی خوبصورت ادائیں ہیں، کہیں اہل بیت اطہار کی نیکیاں ہیں جن کی مدح میں رب تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی ہیں، احادیث بھری پڑی ہیں. تو یہ ہماری طرف سے مدح کیے جانے یا خیر خواہی والا معاملہ کیے جانے کے محتاج نہیں ہے، بلکہ ان کی شان و عظمت یہ ہے کہ ارشاد فرمایا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے. بلکہ اتنی عظمت والے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ، جو ان کی پیروی کرنے والا ہو اللہ اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیسے فرامین ہے، جیسے آپ نے ترمذی شریف کی حدیث پاک کا حوالہ دیا، سرکار فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا. اور اپنے اہل بیت اطہار کے لیے فرمایا کہ میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت رکھو. اور اہل بیت کی محبت ہو یا صحابہ کی محبت ہو، یہ در حقیقت حضور کی محبت ہے. سرکار علیہ السلام نے ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، معاذ اللہ ان سے بغض رکھنے کو اپنا بغض قرار دیا. اللہ پاک محفوظ رکھے. تو المختصر یہ کہ قرآن و حدیث میں جو ان کے آداب اور ان کے فضائل بیان کیے گئے ان کو بندہ مومن تسلیم کرے، اور احساس اس طور پر بھی ہو کہ جب ان کے حوالے سے ہم لب کشائی کریں، صحابہ کرام ہو، اہل بیت اطہار ہو، کسی بھی درجے میں ہو، حضرت صدیق اکبر ہو یا حضرت واشی ہو، درجہ ہر ایک کا جدا ہے. رب تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب نے ہر ایک کو ایک الگ مقام اسٹیٹس عطا کیا ہے. لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم ان کے غلام ہیں. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. تو ہمیں غلام بن کے رہنا ہے، ہمیں یہ معاملہ نہیں کرنا. تو جس صحابی یا جس اہل بیت اطہار کے شخص کے لیے، ذات کے لیے ہم نے گفتگو کرنی ہے، تو عام مسلمانوں کے لیے، اولیاء اور نیک بندوں کے لیے جو ادب و احترام والا لب و لہجہ ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ان کی بارگاہوں میں بندے کو محتاط رہنا ہے. یہاں ان کی بارگاہوں میں محتاط اور با ادب رہنا یہ در حقیقت احساس ہے، اور اس احساس کا نفع انہیں نہیں ہو رہا، اس کا نفع ہمیں ہوگا. جتنا ادب کریں گے قرب مصطفیٰ کی برکتیں پائیں گے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا پاس اور احساس نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی تو ہیں جو ہماری دنیا بھی بنا رہے ہیں، ہمیں عزت کا تاج عطا فرمایا ہے، ہمیں مسلمان کیا ہے، اور آخرت میں یہی ہمارے کام آئیں گے، ہماری شفاعت فرما کر اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا والے گھر جنت کا داخلہ ان کی برکت سے ہی ہمیں ملے گا، اور یہ انشاءاللہ ہمیں داخل کروائیں گے. تو ان سے کیوں نہ محبت کی جائے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر کیوں نہ عمل کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مخلص اور فرما بردار عاشق بنائے. سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہوا، غلطی کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو رب العالمین کی بارگاہ میں ہم معافی کے خواستگار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اپنی رحمت سے ہمیں حصہ عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ السلام شامل کرتے. تاجدار شاہ دین، تاجدار حرم شاہ دین، تم پہ ہر دم کروڑوں دو سلام مجھ پہ یا سید مرسلین، تم پہ ہر دم کروڑوں
دی کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں پھنس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں اے شیعوں لاج رکھنا تمہیں اے شیعوں لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم شاگردی اب بلا لو مدینے میں تارے کو اب بلا لو مدینے میں تارے کو اپنے قدموں میں رکھ لو گنا تارے کو اپنے قدموں میں رکھ لو گنا گارے کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کرو درود و سلام تاجدار حرم شہنشاہی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے